اصل میں اس نے کہا تھا یہ جو ڈیموکریٹ ہیں یہ شیطانی نیٹ ورک ہے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹرمپ نے کہی ہوئی ہے. 6 لاکھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جان کی بازی ہار دیں گے. عام لوگ تو نہیں جانتے لیکن سی سی کی گورنمنٹ کا جتنا انحصار امریکہ پر ہے اس سے دگنا انحصار اس کا سعودی عرب کے اوپر ہے. پورا ویسٹرن ورلڈ جو اسرائیل کو بیک کر رہا ہے وہ اس ظلم میں شریک ہے. مصر شریک ہے اور مصر کی حمایت میں پورے عرب ممالک شریک ہے. پھر اس کے بعد کیس کھولیں گے نا کہ کس سے مانگے گئے اور کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے. 100 سے کئی 200 کئیوں کی 500 600 صفحات کی بھی جو ہے وہ فرانسک رپورٹ ہے. اتنے بڑے کیس رپورٹ ہوں گے اور اتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی. ظاہر قانون تو دے گا جب ثبوت سامنے ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں جو ہمارا پریویس پروگرام تھا اس میں ہم نے کچھ ڈسکشن کا پلان کیا تھا، وہ آج ڈسکشن انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیکن اگر ہم مشرق وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے دیکھیں تو غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن رہا ہے یا اس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. جس طرح بھوک کا ہتھیار بنایا گیا اور صہیونی اور دیگر جو طاغوتی قوتیں ہیں، اور انہوں نے جس طرح مسلمان بچوں کو، فلسطینی لوگوں کو جس طریقے سے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے امداد کے نام پہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے. شام کی صورتحال کے حوالے سے کافی کمنٹس آئے ہوئے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی اپڈیٹس کے پہ بھی تجزیہ درکار ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو بھی بنائیں گے موضوع. اور دوسرا بلاسفیمی کیس جو پاکستان ہائی کورٹ کے اندر جاری تھا، اس کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر کیا آیا ہے فیصلہ اور اس فیصلے کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ساتھ ایک یک طرفہ ٹائپ کی ایک کیمپین چل رہی تھی جس میں کافی انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو رہا ہے، پاکستان کے مؤثر لوگ بھی انوالو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا. تو میرے خیال سے آغاز ہم غزہ سے ہی کرتے ہیں. مہتابی، غزہ کے حوالے سے کافی خبریں اور روزانہ تقریباً کافی تعداد میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جس میں بچے، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور جو اسرائیل ہے اس پہ رک نہیں رہا. حالانکہ کافی مذمتیں اور ہر طرف سے ایون کہ نان مسلم کنٹریز نے بھی اس پہ بڑا ریئیکشن کیا، لیکن ان کی جو بربریت ہے اور ان کی جو ظلم و ستم ہے وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا. اور اب ایسی جو چیزیں نا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر بھی وہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو لڑائی کے اندر بھی نہیں کی جاتی، وہ تو اس پر بھی اتر آیا. تو یہ کیا چیز شو ہو رہی ہے؟ دیکھیں فاروق بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے نا غزہ کی، وہ اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو بھوک کا کرائسس آپ نے کہا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے اگر آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے کوئی میرے خیال ہے کہ پہلے 15 دن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 90% ختم کر چکے ہیں حماس کو، اور انہوں نے ٹارگٹ اس وقت ہی یہ طے کر لیا تھا کہ حماس کو ٹوٹل ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک اپنی پسند کی حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ امریکہ آئے، ٹرمپ صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے الگ ایک کہہ دیا کہ یہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر ایک جو ہے عالی شان قسم کے ریزورٹ تعمیر کریں گے جس میں عرب ممالک سرمایہ کاری کریں گے. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ 2 سال کی بدترین بمباری اور اس دوران ظلم و ستم کی جو ممکنہ حد تھی اس کو پار کرتے ہوئے صرف ایک چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ بتایا گیا کہ جو اب تک بمباری جتنی کر چکا ہے اسرائیل، یہ ہیروشیما پہ گرائے جانے والے 7 ایٹم بموں سے زیادہ جو ہے طاقت کا اس پہ بارود استعمال ہو چکا ہے. ملیہ میٹ کر دیا، لیکن دونوں چیزیں پوری نہیں ہوئی. نہ تو مزاحمت دم توڑ سکی ہے اہل غزہ کی، اور عزیمت ان کی اسی طریقے سے برقرار ہے، اور حماس اپنی جگہ پہ قائم ہے. گزشتہ ہفتے بھی ان کے تقریباً 24 سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، ٹینک تباہ ہوئے ہیں ان کے، وہ بھوکے پیٹ ننگے پاؤں، لیکن ان کی جو مزاحمت ہے وہ جاری و ساری ہے. دیکھیے اس میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان دونوں، مطلب پہلے ان کو اسماعیل ہانیہ کا اور پھر بعد میں ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ اس کو بھی مار کے، جیسے ایک خیال ہوتا ہے کہ جو بھی ایک جماعت ہوتی ہے یا جو بھی اس طرح کی فورس ہوتی ہے اس کی اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیں تو اس کو دوبارہ سنبھلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے.
ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ابھی تک اس طور پہ ان کو ختم کرنے کے بعد, ان کی شہادتوں کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ان کو اسرائیلی اگر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو فائدہ نہیں حاصل ہو سکا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل, جو آپ نے کہا بالکل درست. یہ صورتحال ہے کہ حماس کے اب تک کے جتنے ناؤن لوگ تھے وہ تقریباً سارے شہید ہو چکے ہیں. اب تک کوئی بڑا فگر ایسا نہیں ہے کہ جسے دنیا باہر جانتی تھی. جو میدان کارزار کے لوگ تھے, ان کے میزائل سسٹم کے لوگ تھے, یا ان کے جو راکٹ فورس تھی اس کے لوگ تھے, یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے, سب ایک تو جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آیا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے دوسروں سے بڑھ کے قربانیاں دی اور خود جو ہے وہ شہادت پائی. اور یہی چیز جو ہے نا اس کی وجہ سے عوام بھی ان کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں تمام مصائب کے باوجود. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب جو تھرڈ اور فورتھ ٹیئر کی ان کی جو لیڈرشپ تھی اب وہ کمانڈ کر رہی ہے, اور وہ بھی اسی جذبے, اسی ہمت اور اسی تکنیک کو استعمال کر رہی ہے جو ہمیں فرنٹ لائن کی ان کی قیادت کے اندر نظر آیا تھا. تو جب یہ چیز آ گئی, انہیں یہ نظر آ گیا کہ یہ جتنی بھی ان کی اسٹریٹجی تھی یہ ناکام ہو چکی ہے. اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, اب تو کوئی بلڈنگز بچی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ اٹیک کریں. اب وہ ریبلز کے اندر سے جو ہے لوگ نکلتے ہیں اور ان کے ٹینکوں کو اڑا دیتے ہیں. حتیٰ کہ نہتا ایک بندہ خنجر لے کے آیا اور اس نے 3 لوگوں کو مار دیا اور ان کا اسلحہ لے کے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس قسم کے جو سرپرائز اٹیک تھے اس نے پورا اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد جو ہے اس سال 3 مارچ کو, یعنی کہ 2025 3 مارچ کو اسرائیل نے مکمل ناکہ بندی کر دی, اور اس وقت سے امداد وہاں پہ نہیں پہنچ رہی. اوپنلی جو اس سے پہلے کسی نہ کسی حد تک جا رہی تھی مختلف راستوں سے, اس سارے کو بند کر دیا گیا. اور پھر اس کی وجہ سے اب کی جو صورتحال ہے, اگر مختصراً اس کو بیان کیا جائے تو اقوام متحدہ کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 60% جو گھرانے ہیں غزہ کے اندر, ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں. اس کے معیار کیا ہے اس کھانے کا اور اس کی مقدار کتنی ہے اس سے قطع نظر, اس کو چھوڑ دیں آپ اسے کہ وہ ایک روٹی ہے, آدھی روٹی ہے, سوکھی روٹی ہے, کیا چیز ہے یہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی 24 گھنٹے میں صرف ایک بار میں اثر آ رہی ہے جو 60% گھرانے ہیں, یعنی کہ پورے غزہ کے اندر جو اس کے اندر. اچھا, اس میں جو انہوں نے خود جو UN فوڈ پروگرام ہے اس نے بتایا کہ اس وقت جو بچے ہیں وہ شدید ترین میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں, اور جو بزرگ افراد ہیں جنہیں کہ صحت مند خوراک نہیں مل رہی, سرے سے میسر ہی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے تک اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے, یہ تقریباً 3 دن پہلے کی رپورٹ تھی کہ اگلے 2 ہفتے تک یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس صورت میں کم از کم 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے غزہ میں. اور یہ ایک ظاہر ہے اتنا بڑا المیہ ہے کہ جو شاید انسانی تاریخ کے اندر خصوصاً جب سے جو دور تھا قلعہ بندیوں کا وہ ختم ہوا تو اس کے بعد سے کوئی ایسی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. اور جس کو آپ نے کہا کہ مغربی عوام کے اندر اس کا ریئیکشن ہے کسی حد تک, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری دفعہ بھی امریکہ نے ویٹو کیا ہے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو. اسرائیل کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگی ہیں, اسرائیل کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ دباؤ کا سامنا نہیں ہے اس وقت تک. وہ کھلے عام یہ کام کر رہا ہے. یعنی 6 لاکھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جان کی بازی ہار دیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جتنے بھی ہیں وہ 1 مہینہ جو ہے وہ اگلا نہیں نکال سکیں گے. ان کی زندگی اور سانس کی ڈوریں ٹوٹ جائیں گی. اور اس سے بڑھ کے ایک المیہ یہ ہے کہ غزہ کے بارڈر سے صرف 20 کلومیٹر دور مصر کے اندر العریش کا جو شہر ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام کے مطابق 3 مہینے کی خوراک کا ذخیرہ موجود ہے جو غزہ کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہے, لیکن آنے نہیں دیا جا رہا. لیکن اس میں جو پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے تو اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے, دوسری طرف مصر نے بھی وہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے, مصر اس کے ساتھ ہے. اگر مصر کی طرف سے صرف اجازت مل جائے تو یہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں.
اور اس چیز نے اور مصر کی جو حکومت ہے اس کی پشت پناہی جو ہے وہ پورے عرب حکمران کر رہے ہیں، خلیجی ریاستیں ساری اس کی بیک پہ کھڑی ہیں. تو اس میں صرف ایک اسرائیل جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ڈھا رہا، بلکہ اس وقت جو ظلم ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پورا ویسٹرن ورلڈ جو اسرائیل کو بیک کر رہا ہے وہ اس ظلم میں شریک ہے. مصر شریک ہے اور مصر کی حمایت میں پورے عرب ممالک شریک ہیں. سر ابراہم اکارڈ کے حوالے سے لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی. ابھی تو جس طرح کا یہ سارا سنیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، بار بار اسرائیل تقاضے کر رہا ہے کہ ہمیں یہ ڈیمانڈ پوری کر کے دو فلسطینیوں سے، یا اہل غزہ سے زیادہ تر، اور یہ ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ ہم آپ کو بھوک کے ساتھ، اور ہر طرح سے انہوں نے تو مطلب کوئی دھمکی میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ ہم تو ملیہ میٹ کر دیں گے. نہیں، بلکہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کل جو ہے ان کا وزیر ثقافت ہے اسرائیل کا، تو اس نے اوپنلی ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ کو ہم مٹا دیں گے، وہاں جو غزہ ہے وہ ایک شر ہے اور وہاں کے تمام لوگوں کو مار دینا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے. اسی طرح ٹرمپ کا پہلے بیان آیا تھا کہ ہم انخلا کر دیں گے. دوسری طرف ہماری دیکھیں اتنے مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہ چیز ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر ہمیں حیثیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے اصحاب اخدود والا واقعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہم سارے اتنی وسائل طاقت کے باوجود دیکھ رہے ہیں اور ایک فلسطین ہے یا اہل غزہ ہیں اور مظلومیت کی وہ تصویر بنا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارا جو تعلق ہے بیت المقدس کے ساتھ ایک ہمارا دینی اور روحانی رشتہ ہے اس کے ساتھ، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات ہم کہاں سے چلیں، اس بات سے چل لیتے نا. ابھی مصر کی بات کی ہے کہ بھائی مصر بھی پوری طرح شریک ہے. تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ مصر کو اگر سعودی عرب کی حمایت حاصل نہ ہو تو مصر یہ بات کرے گا جو یہ پالیسی لے کے چلے گا جو چل رہا ہے؟ نہیں. یا سعودی عرب اسے کہے کہ بھائی آپ بارڈر کھولو تو وہ بند رکھے گا؟ یعنی یہ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن سی سی کی گورنمنٹ کا جتنا انحصار امریکہ پر ہے اس سے دگنا انحصار اس کا سعودی عرب کے اوپر ہے. وہ آیا ہی سعودی عرب کے ذریعے سے تھا. سعودی عرب اور کویت، سعودی عرب اور کویت اور سعودی مطلب ایک ہی رجیم سمجھیں، وہ تو بالکل یکجان دو کالے والی صورت ہے ان کی. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صرف اسرائیل ملوث ہے، یا اسرائیل کے ساتھ صرف مصر ملوث ہے، یا سارے عرب حکمران ملوث ہیں؟ آپ نے ابراہم اکارڈ کی بھی بات کی، وہ تو ایک مطلب ایک چھتری پہنانی تھی، ایک چڑھانی تھی، ایک لبادہ چڑھانا تھا اس کے اوپر. اندر خانے تو اتحاد ہے. اب اس اتحاد کو ظاہری صورت کیا دینی ہے؟ ایک غلط کام کو اپنے شرعی لبادہ کون سا چڑھانا ہے اس کے اوپر؟ تو ابراہم اکارڈ کا تو یہ نام ہے، یہ مطلب ہے. وگرنہ اندر خانے تو وہ ہو چکا ہوا ہے. جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر کو 23 کو اگر وہ اقدام نہ کرتے جو حماس نے کیا، تو یہ تو ابراہم اکارڈ وغیرہ، بلکہ کیا یہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا تو معاہدہ قریب تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ اس کے بعد ہی ڈیریل ہوا ہے سارا جو پروسیس تھا. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ مسلمان امت کا تصور تو نہ سمجھے، حکمرانوں کے حد تک. ظاہر ہے اس وقت نمائندے تو وہی ہیں نا، امت کی نمائندگی تو وہی کر رہے ہیں، تو نہ سمجھیں. ہے عوام کی سطح پہ ہے. وہ مصر والے بیچارے جو ہے نا وہ سمندر میں خوراک پھینک رہے ہیں، بوتلوں میں بھر کے نا سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو یہ تو ان کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن حکمران اوپر ہر جگہ پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے اندر امت کا تصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپر کلاس میں نہیں ہے. صرف حکمران ہی نہیں، پوری اشرافیہ جہاں بھی ہے اس کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی یہ چیزیں جاننے کا وقت آ گیا ہے لوگوں کے. خود اب تعلیم مطلب پڑھیں، تحقیق کریں کہ اس وقت جو مختلف عرب حکمران ہیں نا، ان کا ذرا پیچھے جائیں نا، تو اگر کسی کا تعلق یہودیوں ہی سے نکلے، خاندان سے جو کنورٹ ہوا تھا اسلام کی طرف، تو ہو سکتا ہے اس کی پرانی عصبیت جاگ گئی ہو. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اب دیکھنا پڑے گا نا. جب آپ انہی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں جو ہے نا ہم سمجھتے تھے کہ کوئی تعصب میں کہہ رہا ہے، تو وہ بریلوی حضرات کہا کرتے تھے نا کچھ، تو وہ ہم کہتے تھے یار یہ تو ویسے ہی تعصب میں کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اب سچ ثابت ہو رہی ہے. فلسفہ یہ تو ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اردن والے تو ہاشمی الاصل ہیں، لیکن وہ بھی اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی وہ ہاشمی ہیں، ان کا دعویٰ یہ وہ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ امت کو ایک شخص سے بہت نقصان پہنچے گا، وہ ہاشمی ہونے کا دعوے دار ہوگا، ہاشمی ہوگا نہیں. تو اس کے بارے میں تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی. اصل میں شاہ حسین نے بغاوت کی تھی نا،
شریف حسین نوالی مکہ جو تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا یہ وہ شخص ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کون اصلاً کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے نا، لیکن تحقیق کی جا سکتی ہے، بہت سے حکمرانوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے. تو کہا جاتا تھا فلاں حکمران جو ہے نا ان کی تو آباء و اجداد جو ہے نا وہ یہودی تھے. اب یہودیوں کا ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہودیوں کو سمجھ جائیں نا، مطلب ان کی فلاسفی کو یا ان کے جو عقائد ہیں ان کو سمجھ لیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. انسانی حقوق کا تصور سمجھ میں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ہم جو مفہوم لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں، ایکچوئل مفہوم کوئی اور بن جائے گا. دنیا میں مشہور یہ ہے نا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، یہ بنایا گیا نا، ایک پروپیگنڈا بنایا گیا. مسلمانوں کے کچھ سر پھرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. یہ تعلیمات کس کی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ مذہبی تعلیمات یہودیوں کی کیا ہے. مثلا قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ ان کو اگر ایک کنتار بھی ان کو دینا، لا یؤدہ الیک، وہ واپس آپ کو نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ ان کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر لیں گے. اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے لیسا علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جس کو ذرا ذہن میں، یہ پہلا یہ قرآن نے بیان کیا نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اصل نفسیات کیا ہے؟ امیوں کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ان کا مال کھا لیا تو اب اس کو پلس کریں، جان لے لی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلیں تالمود سے سمجھتے ہیں. تالمود ان کی کتاب، مذہبی کتاب ہے نا، کوئی کسی ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کسی فلاسفر کا کوئی جو قوم پرست رہنما کا کوئی لٹریچر نہیں ہے، مذہبی کتاب ہے. اس میں یہ بات ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اپنے خدا کے محبوب لوگ ہیں، اینڈ ادرز آر جینٹائلز. یہ جو جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، تو یہ یعنی حیوان ہیں. تو یہ فی الامیین سبیل کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ جب حیوان ہے، مطلب آپ کے گھر بکری حیوان ہے تو آپ نے بیچ دی، اللہ سے آپ سے پوچھے گا کیوں بیچی؟ آپ نے کسائی کو دے دی، کسائی نے ذبح کر دی، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے کیوں کسائی کو بیچی تھی، کسائی سے حساب لے گا کہ اس نے کیوں ذبح کی تھی، یا خود ذبح کر لی، یا خود ذبح کر لی. کوئی سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ عقائد ہیں، یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. اس کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ اگر وہ سارے اسرائیلی فلسطینی ختم کر دیتے ہیں ان کو، تو ان کی نظر میں تو انہوں نے بکریاں ذبح کی ہیں ہماری ہیں، تو ان کو لیسا علینا فی الامیین سبیل. اب اس کی روشنی میں جب ہم انسانی حقوق کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں فلسطینیوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن جب ایک اسرائیلی اس طرح انسانی حقوق کی بات کہے گا تو وی آر دا چوزن پیپل، تو وہ انسانی حقوق کا اس کا تصور صرف بنی اسرائیل تک ہوگا. غیر بنی اسرائیلی جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، ان کے کیا انسانی حقوق ہوتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ غلط ہے. اب یہاں پہ ہم یہ باتیں پہلے کرتے تو آپ کہا جاتا جی ایسے ہی کانسپریسیز ہیں اور مولوی اور وہ پروپیگنڈا اور پرانی باتیں ہیں، دنیا بہت پرانا مذہب جو تھا اس کی شدت پسندیاں ہیں، تو اب دنیا تو لبرل ہو گئی ہے، مذہب سے بہت اوپر اٹھ گئی ہے. یہ سب پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ لیں، یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے اور یہ انہوں نے سب کے ساتھ کرنا ہے. وہ اگر آپ اس کے جو ان کے جنگی اصول ہیں ان کو باریکی سے، اگر کہیں آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کیا کیا کریں. یہ جو مسلمانوں پہ الزام آتے ہیں نا کہ آپ نے جی وہ 700 یہودی بنو قریظہ کے ذبح کیے تھے، یہ فیصلہ قرآن کے کسی رہنمائی میں تو نہیں کیا گیا تھا. یہ فیصلہ جو حضرت سعد نے کیا تھا وہ تورات کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا کہ تمہاری اپنی تعلیمات یہ ہیں. انہوں نے حکم حضور کو نہیں بنایا. پہلے ذرا ان کی نیت کو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہہ دیتے جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، یہ نہیں کہا. حضرت سعد سے دوستی، وہ پرانے تعلقات تھے نا، تو انہوں نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو تورات کے مطابق فیصلہ ہوا جس میں پھر وہ جو مغلوب ہو گئے ان کو ذبح کیا جائے گا. تو یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا تو یہ بات بھول جائے نا کہ وہ کوئی نارمل ایکٹ کریں گے
اور آپ انہیں حقوق انسانی کے نام پر جو ہے نا وہ کوئی متوجہ کر سکیں گے نہیں. یہ جو اوپر باقی دنیا میں بھی لاٹ ہے نا ساری حکمرانوں کی جہاں سے ہم چلے تھے, یہ بھی سارا کا سارا شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. یہ مطلب انہیں اوپر لے کے تب جایا جاتا ہے کہ جب یہ انسانیت سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا کون مرا کون جیا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ابھی صرف میں آپ کو بات رکوں گا, ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے وہ جو بیان دیا ہے عافیہ کے حوالے سے, اب پوری دنیا کے سامنے یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم و ستم, جس طریقے سے اس کے اوپر قید, جو ساری پروسیڈنگ چلی اور جس طریقے سے الزام جس کو اس طرح ثابت بھی نہیں کر سکے, اور انہوں نے سارا اس کو بیٹھ کے, ہمارا تو پاکستان کا ایک بہت بڑا مقدمہ تھا, ہم بڑے مطلب بطور قوم ہمارا یہ تھا کہ ہماری قوم کی بیٹی ہے اور اس کے چلیں اگر جرم تھا بھی تو اتنا سال سزا, یہ بھی تو اس نے جرم تو مطلب دیکھیں میں چلو ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جس سٹیج پہ جس طرح کی اس کے اوپر مطلب کیا کیا تشدد, ریپ سے لے کے ظلم بچوں کے ساتھ اور ساری چیزیں, اور ہماری وہی لاٹ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ لاٹ بیٹھ کے بڑی ایزیلی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو یہ سزا بنتی تھی. یہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نا. اب ہمارے وہ اصل میں وہ دوسری طرف نکل جائے گا, لیکن یہ لاٹ بنتی کیسے ہے, ٹھیک ہے. بحث سر تھوڑی سی نازک ہے لیکن ابھی کھل سکتی ہے, حالات ایسے کھولی جا سکتی ہے. ابھی آپ نے سوات میں وہ جو مدرسے میں جو ہوا وہ سامنے آیا, تو کیا یہ صرف مدرسوں میں ہوتا ہے؟ وہ ظلم اس حد تک کہ قتل کر دو نا, وہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ ہو گیا, لیکن یہ کہ یہ جو جنسی زیادتیاں ہیں اور یہ جو اس طرح کی بے ڈٹائی ہے ہم جنس پرستی کی, یہ صرف مدرسوں میں ہوتی ہے یا تمام ہاسٹل لائف جہاں بھی ہوتی ہے؟ کیا مدرسے میں کیا کہیں وہاں پہ یہ چیزیں عام طور پہ ہو جاتی ہیں, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں. آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں نا, بہن بھائی کو بھی, بلکہ دو بھائیوں کو بھی اکٹھے چارپائی پہ نہیں سونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہماری تعلیمات ہیں. تو جہاں ہاسٹل میں کوئی وہ نہیں ہوگی دیکھنا سننا, تو وہاں پہ تو ان چیزوں کا ہونا این فطری بات ہو گئی. سب لوگ نہیں ہوتے, یہ سمجھنا غلط ہے, لیکن 2% 3% ایسے لوگ ہر جگہ پہ پائے جائیں گے, ہر اس میں پائے جائیں گے. اسی طرح ہماری سو کالڈ ایلیٹ ہے. انگریز نے یہ ہاسٹل لائف تو پہلے ہماری دینی تعلیم میں تھی ہی نہیں, مدارس کوئی قیامگاہیں تو نہیں تھیں. آپ کا کوئی استاد ہے, آپ گئے اس سے پڑھے, شام کو اپنا ڈھونڈیں جدھر آپ نے رہنا ہے. یہ اس طرح کے مدرسوں کا سسٹم تو نہیں ہے. یہ تو انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے مدرسوں کا بھی, اور یہ آپ کا جو ہے نا مطلب برنال کالج ہے, تو لارنس کالج ہے, اور یہ جو اس طرح کے ہیں. تو ٹیچرز رہے ہیں جو وہاں پہ, ان سے ملاقاتوں سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب وہ کوئی پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے, لیکن اندر کھانے ہو رہا ہوتا ہے, اور انتظامیہ آنکھیں بند رکھتی ہے. پھر وہیں سے پک اینڈ چوز ہوتا ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے نا کہ جب بندے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے, اس کی شرم ختم کر دیتی ہے. ایک فطری دیکھیں نا, مطلب اللہ نے 2 جنسیں بنائی ہیں, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے. انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو جو پہلے یہ لبادہ اتارے نا انسانیت کا, اب اس کو آگے منازل طے کرائی جاتی ہیں, اور پھر وہ نیٹ ورک بنتا ہے جس میں وہ آتے ہیں. تو پھر ہی وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں نا جو خواہ مسلمان ہو, خواہ یہودی ہو, خواہ عیسائی ہو, تب یا ہندو ہو یا سکھ ہو, بیسک انسانیت تو سب میں ہوتی ہے نا. وہ نہیں ہوئی تو آخر تو اس پہ کوئی محنت ہوئی ہے نا, جس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئی. وہ یہ محنت ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا, اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا, یہ بلاسفیمی والے مسئلے کو صرف توہین رسالت کے ساتھ نہ جوڑ کے دیکھیں. یہ چکر اور ہے. یہ وہ اصل میں یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے سارا. وہ اقبال کا وہ جو مصرع بھی مجھے ہے کہ روح سے تا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد, تو وہ روح سے تہی کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ مطلب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ نیٹ ورک بنتے کیسے. پھر یہی وہ لوگ ہیں. اب ٹرمپ کے حوالے سے نہیں, وہ جو ہے نا اس کا چکر چل رہا ہوا, فائلیں کھولو وہ جو کیا ہے ایپسٹین والی, ٹھیک ہے, وہ فائلیں کھولو. خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو منتخب کیا تھا, کیونکہ اس نے تو سارا جو ہے نا نیریٹو یہ بنایا تھا کہ یہ شیطانی, اصل میں اس نے کہا تھا یہ جو ڈیموکریٹ ہیں یہ شیطانی نیٹ ورک ہے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹرمپ نے کہی ہوئی ہے. اب اس نیٹ ورک کا وہ حصہ خود ثابت ہو رہا ہے, کہتے ہیں فائلیں کھولو. اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں کھول رہا. یہ تو وہی بات ہے نا کہ جو الزام کر رہے ہوتے ہیں, لگا رہا ہوتا ہے وہی خود. تو اب آپ سارے مسلمان حکمران, تو غیر مسلم حکمران, تو عیسائی حکمران, تو یہودی حکمران, تو ہندو حکمران, ان سب کو دیکھ لیں. اچھا, ویسے جو جن فائلوں کی آپ نے بات کی ہے اس میں تو
اکثریت عرب شہزادوں تو کی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہے وہ جو میں کہتا ہوں شیطانی آرڈر جو مسلط ہے. تو اس میں آپ یہ پھر اگر وہ جو سیکنڈ لیول پہ جو انسانیت کہلائے گی، انسانی حقوق کی بات آئے گی، تو اس شیطانی ٹبر کی انسانی حقوق کی بات آئے گی. باقی تو انسان رہے نہیں نا، ان کی نظر میں تو نہیں رہے. ان سے جب چاہو جان چھڑا لو. یہ آپ کے گھر میں بیلوں کی جوڑی ہے جیسے ہوتی تھی پہلے زمینداروں کے گھر میں، تو فرض کریں 2 جوڑیاں ہیں، زمین آپ کے پاس کم ہے، 1 جوڑی فالتو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچیں گے آپ. تو یہ اتنے انسان ہیں ہماری فیکٹریوں کے لیے اتنے کافی ہیں، جو فالتو ہیں وہ جنگوں میں جھونکو، کسی طرح ختم کرو، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف ایک فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا مسئلہ بننے والا ہے. یہ بات پروٹوکولز میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی ہم اپنے پاس سے گپے تو نہیں مار رہے ہیں بھائی، یہ کوئی قیاس یا اندازے سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے لٹریچر کا حصہ ہے، ان کے عقائد کا حصہ ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ صرف پہلا تجربہ ہے جو اس طرح ہو رہا ہے. ویسے مجھے بتائیں یار، ایٹم بم کسی بستی پہ مارنا کوئی آسان کام ہے؟ میں ایک انسان کا بچہ جنگ ہار جائے گا، لیکن یہ کہ ہیروشیما اور ناگاساکی تو نہیں بنائے گا. وہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ ہے؟ کیا، مار بھی دیا. تو یہ اس کے لیے جو ڈٹائی چاہیے، جیسے کہتے ہیں مضبوط اعصاب. یہ کیا مضبوط اعصاب ہیں؟ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے نا. تو جس نے کر لیا وہ بھی فری میسنز کا جو ہے نا گرینڈ ماسٹر تھا. وہ کیسے بنا، کس سلوک سے اس کے یہ جو ہے نا اعصاب بنے ہیں، تربیت کے عمل سے. وہ یہ تربیت کا عمل ہے، شیطانی اعمال. اچھا، اب ویسٹ میں اسے اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے اس سارے کو. آپ اپنے تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کو دیکھیں، وہ حسن بن سبا کو دیکھیں، سب یہی ہے. یہ جو شیطانی جو سلوک کی منازل ہے نا، یہ ساری سیکس بلکہ پرورٹڈ سیکس ان تصورات پر کھڑی ہوتی ہیں. نشہ اور یہ سارا ان لوگوں کا یہی ہے. حشیشین. اب یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں تو جو اس وقت پوری نوع انسانی جس گروہ کی مٹھی میں ہے وہ شیطانی گروہ ہے. وہ انسانیت پوری کا دشمن ہے. آپ صرف فلسطینیوں کے، وہ تو سامنے آ گئی ہے بات، پوری انسانیت کے دشمن ہے یہ. اور انسانیت آج بھی دیکھیں، وہ اس سے قطع نظر کے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ سارے اس پہ چیخ رہے ہیں. ویسٹ میں بھی چیخ رہے ہیں، ایسٹ میں بھی چیخ رہے ہیں، وہ سارے چیخ رہے ہیں. بلا تقسیم مذہب، بلا امتیاز رنگ و نسل، جس میں انسانیت کی رمق ہے وہ چیخ رہا ہے، جس میں نہیں ہے وہ اس پہ چپ سا دے. یا وہ ڈرامے والے مگر مچھ والے آنسو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسرائیل غلط کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے نہیں بھائی، یہ وہ اوپر سے کہانیاں ہیں، اندر خانے سب ملے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے اپنا جو نا ہمارا یہ جو عام مسلمان ہیں، ہم یہ مغربی معاشروں کے اندر کم از کم بولنے کی آزادی ہے، اس لیے وہ بول لیتے ہیں. ہمارے معاشروں میں وہ آزادی بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں بول کے آپ باہر تو نہیں رہ سکتے، نہیں آپ کی آواز کہیں جا سکتی ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ میں نے دیکھا کہ تل اویو میں مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ، چونکہ گنجائش ہے. تو باقی عرب ممالک میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غلامی ایک عرصے گزرنے کے بعد نا تو وہ پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ایک آزاد فرد کوئی اور چیز ہوتی ہے، غلام ذہنیت وہ پھر یہی آمنا و صدقنا، رضائے رب پہ راضی رہنا، حالات تو واقعات کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یہ بھی ایک ہماری عمومی سوچ بنائی گئی ہے نا کہ کوئی تغیر و تبدل کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک ماسس کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی سائری، نئے بیانی آ جاتے ہیں. ایشو کے ساتھ مطلب ایک نیا ایشو کھڑا کر دو، کوئی اس سے بڑی جو ہے نا خبر کریٹ کر لو، لوگ ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ کر کے تو مینیج کیا جا رہا ہے، لیکن ہیں سارے اس عمل میں سارے شریک. مہتاب بھائی، کچھ اسی ٹاپک کو میں کچھ لے کے آتا ہوں کہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے. اب تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، حقائق تو چھپے نہیں رہ سکتے ابھی کسی دور میں. اور بڑے بڑے ابلاغی یا نشریاتی ادارے ہیں جن کی ایکسیس بھی ہے، وہ فلسطین میں بھی ہے، غزہ میں بھی ایکسیس ہے، اسرائیل میں بھی ایکسیس ہے، لمحہ بلمحہ کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں.
تو کتنا یہ جو جسے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کہا گیا ہے، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم غیر متعلقہ ہو کے خبر کو دیکھتے ہیں، اور میں اس چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی آواز اٹھائی، اور پھر ان کی یہ 400 لوگ تھے یہ جیلوں کے اندر جو بلیسفیمی والے، جی ٹھیک ہے، ان کی ہمدردی کے اندر یا ان کی مظلومیت کے اندر کہ وہ جو ان کے اوپر مبینہ قسم کا الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ہنی ٹریپ کے شکار ہو کے مظلومین جو ہے نا، اور اس کے اوپر بڑی بڑی رپورٹنگ ہوئی، اس پہ جو فیصلہ آیا، ابھی فیصلے کے اوپر بھی رپورٹ ہوئی، پھر اس کا جو ابھی ہوا تو اس کا امپیکٹ ہوا. میں جسٹ ایک تو تھوڑا سا آج آپ ذرا یہ انٹرنیشنل صحافت کو بھی تو ڈسکس کریں نا. ایک طرف یہ مظلومین ہیں فلسطین پہ، ان پہ کتنے کہ آپ نے تجزیے پڑھے ہیں BBC کے، CNN کے یا دیگر بڑے وہ اس کے؟ میں نے بہت سارے پڑھے ہیں، لیکن جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پہ جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا کنٹرولڈ، جسے کہتے ہیں کہ جرنلزم کی ایک بڑی ہی گھنونی مثال تھی. بلکہ سر سب سے بڑی گھنونی بات تو یہ ہے نا کہ اسے جنگ کہتے ہیں. جنگ کہتے ہیں، ظاہر ایک ظلم ہو رہا ہے، مطلب یک طرفہ جنگ ہے اور نسل کشی کی مہم ہے. آپ اسے کہیں یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی؟ خالد صاحب، میں تقریباً کوئی 40 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو سینئر جرنلسٹ تھے مختلف ویسٹرن جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کے اندر، ان کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں، یا کچھ نے اپنی جو ہے نا وہ تحریر لکھی ہے جنہوں نے اس دوران ریزائن کیا ہے یا انہیں نکال دیا گیا ہے. ان سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ جو چیز تھی آن گراؤنڈ اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے، یہ باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے حصے کے طور پہ آیا. مطلب ایک وہ خاتون ہے، وہ نیو یارک ٹائم کی ایڈیٹر تھی، ڈپلومیٹک ایڈیٹر تھی. اس نے بتایا کہ وہاں پہ باقاعدہ پالیسی یہ جاری کی گئی کہ آپ نے جینوسائڈ کا لفظ نہیں استعمال کرنا، پورے جہاں پہ بھی لکھیں گے تو، اور جو زائنسٹ ہے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا، اور حماس ٹیررسٹ لکھنا ہے جہاں پہ بھی اسے لکھنا ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میجورٹی آف پیپل جو ہیں غزہ کے، وہ حماس ٹیررسٹ کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ایڈیٹوریلی جو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اسرائیل اگر ہاسپٹلس کے اندر وہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے ہاسپٹل کے اوپر، سکولز کے اوپر، یا وہ جگہیں جو ایک جو جنگی قوانین کے تحت جن کو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں کرتا ہے، تو آپ اس سے لنک کریں کہ جی حماس کے اوپر الزام لگتے رہیں کہ وہ ہاسپٹلس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپاتا ہے اور وہ اس نے اسکولس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپایا ہے. اس چیز کو ٹیل کرنا ہے، اور پھر ہر رپورٹ جو ہوگی وہ اس میں شامل کیا جائے گا. جو 7 اکتوبر کے تھے کہ حماس نے اٹیک کیا اور اس میں اتنے لوگ اسرائیلی معصوم لوگ مارے گئے، اس ہر کو ٹیل ہوگی، یہ لازمی جو ہے نا اس کے اندر. اچھا، اسی طرح جو ہیں کچھ دیگر لوگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی کے لیے جو جب گیسٹ کا انتخاب کیا جا رہا تھا تو وہ لوگ جو اسرائیل کے حق میں بہترین بولنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو پروگرامز میں لایا جائے. اور دوسری طرف جو ہے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو حماس کے مخالف فلسطینی ہیں ان کو چانس دی جائے، جو کنڈیم کریں حماس کو، اور غزہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں، ان کو پروگرام میں. لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے بندے کو لائیں کہ جو بولنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہو، جس کی مطلب فلوئنسی کم ہو، جو انگریزی صحیح طریقے سے نہ بول سکتا ہو، یا اپنی بات کو چوز کریں ان لوگوں کو تاکہ یک طرفہ جو ہے بیانیہ دیا جائے. تو یہ صورتحال ویسٹ کی تھی. یہ ڈکٹیشن تو نہ ہوئی نا، یہ کریٹیو انپٹ ہوتی ہے نا. اس کو جو ہے نا وہاں مثبت رپورٹ. اچھا، پھر اس مطلب پہلے بھی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے اندر جو جب امریکہ نے اٹیک کیے تھے تو ایک اصطلاح آئی تھی امبینڈ جرنلزم، یعنی وہ لوگ جو فوج کے جو کانوائے ہوتے تھے اس کے اندر شامل ہوتے تھے اور فوج کی نگرانی میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے تھے جو چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اشرفا ہاسپٹل ہے جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا غزہ کے اوپر، جب
بڑی میسو قسم کی اس کے اوپر بمباری کی گئی. اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے اندر جا کے وہاں پہ ڈاکٹرز کو اریسٹ کر لیا, وہاں سے مریض جو تھے ان کو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ قتل عام کیا. تو وہاں پہ ایک CNN کا رپورٹر تھا جو کھڑا ہو کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے, یہاں پہ وہ رکھے گئے تھے جو یرغمالی ہیں اسرائیلی, ان کو یہاں رکھا گیا تھا, تو یہ دیکھیں وہ جو ہے اس کے اوپر یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہ عربی کا کیلنڈر تھا. اچھا بعد میں اسی CNN کا ایک جو صاحب جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی جب یہ فوٹیج آئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روسٹر ہے وہاں پہ ہاسپٹل کا, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ڈیوٹی آرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ جو ہے نا, میرے ان پٹ ہی نہیں لیا, اور اس کو اسی طریقے سے آن ایئر ہونے دیا گیا اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا, مجھے بھی ہے, کہ جس دن سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ریچ جو ہے وہ فیس بک پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا, ہم جیسوں کی جن کی تو خیر کیا پہنچ ہے, لیکن ان کی بھی ریچ کو اتنا کر دیا ہے کہ اگر پہلے جو ہے وہ 500-700 ورڈ بھی لکھیں گے تو وہ بھی ریسٹرکٹ, اور یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے کے جو ہے نا لمبردار. لیکن میں بہرحال میں آتا ہوں بلاسفیمی کیس کے اوپر. اسی حوالے سے یہی میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے بڑے پیمانے میں اس کیس کو بیک کیا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس کے جو وہ حامی ہیں جو یہ نیریٹو بنا رہے تھے کہ سارے مظلوم ہیں جو پکڑے گئے ہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی خاتون کے نمبر کے چکر میں آ گئے اور یہ پکڑے گئے. یہ سارے کے سارے جو ہے نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے اسرائیل کے حامی ہیں, ٹھیک ہے, اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویسے یہ انسانی حقوق والے ہیں, انسانی حقوق کے کیسز بھی لڑے ہوتے ہیں, انسانی حقوق کی آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, انسانی حقوق کی. تو یہ مطلب کیا ہے, یہ اس سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو پیج ہے تو 15-20 ہزار تقریباً پر منتھ اضافہ ہو رہا تھا, وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا کانٹینٹ تو پھر آپ کو, اور وہ 188 پہ پہنچ چکا تھا, 188,000 پہ. جو ہی یہ فلسطین والا مسئلہ شروع ہوا نا وہ ادھر رک گیا, کوئی مہینہ 1.5 مہینہ رکا رہا, اس کے بعد 187 پہ آگے بڑھنے پیچھے آ گیا, اور یہ ابھی کتنے 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے نا. تو میرا خیال ہے بمشکل 90-91 پہ پہنچا ہے. وہ بھی پچھلے دنوں تھوڑا سا کھلا تھا, وہ سانس لینے کا موقع ملا, اوپر سے انڈیا والی جنگ آ گئی, اور ہم نے پھر جو ہے نا وہ شروع کیا, انہوں پھر دورہ پہ گیا مر گیا. یہ حالت میرے ساتھ تو خیر ٹویٹر کے اوپر میرے کوئی 8,000 کے قریب فالوورز تھے, تو اس دوران جو ہے نا وہ 4,000 آ گئے تھے, وہ ہاف جو ہے نا, اور یہ اچانک سے مطلب ایک دن پہلے جو ہے وہ اتنا شروع ہو رہا تھا تو ایک دن میں وہ ہو گیا. اچھا بہت سارے لوگوں نے مجھے فیس بک کے اوپر کہا کہ مجھے ہمیں انفرینڈ کر دیا, جبکہ میں نے کسی کو نہیں کیا تھا, وہ پتہ نہیں کیسے ہو گئے, خود ہی ہو گئے. یہ تو خیر ایک ہے, لیکن جو فروغ بھائی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہ پھر اگین آتی ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے نا, یہ ایک طرف سے تو اس کو کاٹتی ہے, دوسری طرف پہ یہاں کاٹا جاتا ہے ان چیزوں کو, جو چیزیں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کو جس طریقے سے مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے, پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو کیس ہوتا ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے کھولا جاتا ہے. اب کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے, مجھے تو جہاں پہ بھی موقع ملا میں نے لازمی دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ قادیانیوں کا ذکر ضرور جو ہے نا اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بڑی ایک اقلیت کو جو ہے نا وہ سپریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اب جو بنیاد ہے اس کی کبھی بات نہیں کی جاتی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کرسچن تو نہیں مانا جا سکتا, باوجود اس کے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں, اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں, ان کو جو ہے وہ بغیر باپ کی جو ان کی ولادت ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہمیں عیسائی نہیں کہے گا, اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں. اسی طرح اگر جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو تو نبی بھی مانتے ہیں, رسول بھی مانتے ہیں, لیکن انہیں یہودی تو کوئی نہیں کہتا, انہیں تو جو ہے کرسچن کہا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کو جس کہ مسلمان سارے ایک خود ساختہ پیغمبر سمجھتے ہیں اس میں شامل ہو گیا,
تو اس کو جو ہے نا چلے ان کی نظر میں ٹھیک ہوگا, لیکن وہ دین تو الگ ہو جاتا ہے نا. وہ پھر ٹائٹل کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں رہیں وہ. اور مغرب کے اندر تو دیکھیں نا کاپی رائٹ کے کتنے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں. ہم تو تھوڑا سا اگر وہ کسی جگہ جو ہے نا آڈیو بھی استعمال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً اڑا دی جاتی ہے اس کا, یا کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو کاپی رائٹ مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے, اس کو تو وہاں نہیں کیا جاتا, اس کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. سیم یہی چیز یہ ہے. ایک میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے ایک وہ تحریر میں بھی لکھا تھا یہ کہ مغرب کے اندر جو ہے یہ توہین رسالت یہ کوئی مطلب اچانک سے کوئی ابھرنے والی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں, ان کی نفسیات کے اندر یہ ہے. اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسپین میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا وہاں سے ملتے ہیں, جہاں پہ باقاعدہ اسے ایک تحریک کی شکل دی گئی. صلیبی جنگوں میں جو صلیبی جنگ تو بعد کی بات ہے نا, اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ مطلب اس سے تقریباً 300-400 سال پہلے. اب بھی مارٹائرڈ آف کارٹوبا جسے کہا جاتا ہے, جس میں کچھ 600 لوگوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو والنٹیئر ہوتے تھے اور جاتے تھے قاضی کے سامنے پیش ہوتے تھے کہ ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے نا قاضی کو دینا ہے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اور صرف اس لیے کہ یہ وہ ان کی نظر میں یہ ان کے ایمان کی پختگی یا اس کا وہ دلیل تھی, اور وہ سزائے موت انہیں پاتے تھے. پھر یہ تحریک پوری چلتی رہی ہے, اور آج بھی جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے وہ سارا وہ ویسٹرنائز جتنا بھی یہ مشینری ہے وہ تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر. کل ایک جو بلکہ میں نے وہ لکھا تھا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ جو BBC نے رپورٹ دی ہے ایک بندے کو کہ وہی اسکرین شاٹ اس کا, جبکہ اس کے اوپر کیسز جو ہے نا واٹس ایپ کا ہے ہی نہیں. اس کی 101 پیجز کی ہے اپنا فرانزک رپورٹ ہے, 101 پیجز اس نے خود بنائے ہوئے ہیں. جی ایک نہیں, جو فرانزک رپورٹ ہے جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ 101 پیجز کے اوپر آئی ہے. اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جس میں کہ اس کے جو ہینڈلز اور اس کا ہے وہ کوئی 34-35 پیجز کی ہے, اور یہ سارا کچھ فیس بک کے اوپر تھا. مطلب اس میں واٹس ایپ کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. جو اس کے فرانزک رپورٹ ہے نا وہ 101 پیجز پہ صفحات پر مشتمل ہے. اس کا جو انالیسس کیا گیا, جی انالیسس جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے, اور BBC یہ لکھ رہا ہے کہ خاتون نے اس کو ایک میسج نے کہا کہ واپس مجھے بھیجو, تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کیس ہو گیا, اور یہ بیچارہ وہاں پہ دبئی میں اپنی جاب کرتا تھا اور یہ آیا یہاں پہ پاکستان میں پکڑا گیا. اور اب یہ چیز بنا کے اس کو پیش کی جا رہی ہے اور اس کو مظلوم بنا کے کیا جا رہا ہے, جبکہ اتنی گھنونی قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو اس کے اوپر کہ اس کی فرانزک رپورٹ آپ دیکھ نہیں سکتے. ایون اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کی مطلب آپ ہمت نہیں کر سکتے, کہ جس میں صرف یہ وضع ہے کہ کس قسم کی بلاسفیمی یہ کر رہا تھا. تو یہ صورتحال یہاں پہ ہے. پھر اس پورے نیریٹو کو کچھ NGOs تھی جو اسپانسر کر رہی ہیں, اس میں پھر یہ آیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا جو سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹی کہانیاں لکھ رہے تھے. اس کی یہ لوگ ہائرڈ تھے. جو فیملیز ہیں ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھل کے جو ہے مختلف ٹویٹر سپیس کے اوپر اسے کہا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا مہینہ ہمیں دیا جا رہا ہے. وکلا کو لاکھوں میں فیس دی گئی جو جمع ہوئے, اور یہ سارا تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے انسانی حقوق کے نام پہ ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مدد کر رہے ہیں نا. جی مدد تو وہ خیر کر ہی رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن مظلوم, ہاں میں انورٹڈ کاماز میں یہ مظلوم ہے اور ان کی مدد وہ مطلب وکٹمز ہیں. ہاں یہ جج صاحب بھی, جج صاحب کے بھی پہلے دن سے وکٹم تھے جج صاحب. اچھا دوسری چیز انہوں نے کہا اللیجڈلی انہولی بلاسفیمی بزنس گینگ, وہ اسے رکھتے ہیں. اچھا لیکن اس طرف جب وہ بات کرتے تھے تو وہ ایکیوزڈ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے, وہ وکٹم. یہ انہوں نے پہلے سے مطلب اپنا جو جج نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ دے دیا تھا, اور پھر اسی کا رزلٹ آیا. بھی دے دیا تھا نا کہ وہ جو جان صاحب تھے جو جان محمد, ان سے کہا کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہے, کمیشن میں آپ کے کام آئے گی. یعنی مجھے سننے کی ضرورت ہے, میں نے تو کمیشن بنانا ہی ادھر جا کے دلائل دے لینا. نہیں پہلے دن تو بلکہ وہ جج صاحب نے یہ بھی کیا, ان کو کہا کہ جی کمیشن بنائے, اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر بہت برا ہوگا, پھر کیس کھلیں گے پھر آپ کے اوپر. مطلب اس قسم کی دھمکیاں اس کے دینا. لیکن بہرحال مطلب بھلے پاکستان کا عدالتی سسٹم نام پہ چل سکتا ہے نا, انسانی حقوق کا بینر کے تلے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا.
سر بس چلیں وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا کہ کیا گیا ہے، یہ دیکھیں ختم ہو گیا نا. دیکھیں پرابلم یہ ہے اگر کہ اس فیصلے میں جان ہوتی تو پہلی پیشی پہ معطل نہ ہوتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے خالد صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا کام ہے. میں یقین جانے کہ جب میں نے پہلی دفعہ لکھا تو مجھے کوئی دوست جو جرنلسٹ ہیں وہ 2 لوگوں کی کال آئی. اس نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے اوپر تو تمہیں آئندہ جو ہے نا کبھی بھی کہیں ویزا نہیں ملے گا. تم تو یہ تو سوشل میڈیا تو اب جو ہے نا ہر جگہ وہ لنک مانگے جاتے ہیں، تو تم تو سوچ لو کہ آئندہ مطلب اس کا. اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں تو آپ کو ویزا بھی ملے گا، آپ کو اسائلم بھی ملے گا، آپ کو نیشنلٹی بھی ملے گی. اور یہ جج صاحب کی تو پکی ہو گئی. نہیں جج صاحب نہیں، مطلب وہ اس سے بہت نیچے لوگ ان کی تو جان کو بہت خطرہ ہے جدھر مرضی چلے. ہاں وہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے ہمارے یہاں. مطابق کمیشن بنانے میں مطلب ایک بیانیہ یہ بھی ہے نا کہ حرج تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے الزام ہے نا تو ثابت ہو جائے گا صحیح ہے غلط ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الزام ہے تو بالکل کسی ایک بھی مظلوم کو یا ایک بھی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا طریقہ کار قانونی ہے، وہ ماورائے قانون طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. آپ قانون کے اندر جس بندے کو یہ بنیادی الزام کیا ہے؟ بنیادی الزام یہ ہے کہ یہ بزنس گینگ ہے، ٹھیک ہے جی، بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، یعنی اصل جو ہے نا مجرم یہ ہے جی. تو آپ نے کمیشن کیا بنانا ہے؟ یہ بنانا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو تحقیق کرو ان کی کہ بزنس گینگ ہے یا بزنس گینگ نہیں ہے. آپ اس کے لیے JIT بنا سکتے ہو، تمام جو ہے نا ایجنسیوں کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، ٹھیک ہے، وہ تحقیق کر دے گا، انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس کی راؤ کی بھی اس کے ساتھیوں کی بھی. اگر وہاں سے یہ ثبوت نکلتا ہے کہ یس انہوں نے اس طرح کا کوئی بزنس کیا ہے، کوئی پیسے کھائے ہیں، کچھ لوگوں سے مانگے ہیں کہ پیسے دو نہیں تو تمہیں پھنسائیں گے، کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر اس کے بعد کیس کھولیں گے نا کہ کس سے مانگے گئے اور کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے. یہاں پہ ان کی تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہو رہی. تحقیق شروع اس سے کی گئی ہے کہ جن لوگوں پہ 400 کیس بن چکے ہوئے ہیں، 400 لوگوں جن پر کیس بن چکے ہیں ان کے کیس کھول کے 767 کیس ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھو ذرا صحیح ہیں کہ غلط ہیں. تو یہ کیا ضرورت ہے آپ نے پہلے پتوں سے نیچے یعنی شاخوں سے نیچے آنے کی، جڑ سے اوپر جائیں نا. اچھا غالب صاحب اس کی بھی JIT کی بھی ضرورت نہیں ہے. جج صاحب جو ہے ہائی کورٹ کے ایک سمپل سا وہ ڈائریکشن دے سکتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان سے اپلیکیشن لیں اور FIR درج کریں. ہاں، اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو بلائیں ادھر، بے شک اپنی ضمانت کروا لیں، پیش ہوں ٹرائل میں، انویسٹیگیشن میں آئیں، ساری انویسٹیگیشن کی جائے اور ہائیسٹ لیول پہ یہ وہ چیز ہی نہیں تھی، یہ تو کام ہی اور تھا نا، یہ سب سیٹ پلان تھا جو کچھ بھی تھا. اب بنیادی مسئلہ تو دیکھیں نیریٹو بنانا تھا، اور وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بنتا ہوا دیکھا کہ آپ نے ایک طرف کے تمام جو ہے وہ جو کہنا چاہتے تھے انہیں موقع دیا کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے بیان کرتے رہیں، ویڈیوز دکھائیں، تصاویر بلکہ کسی جگہ پہ اگر ان کی لاجک ویک ہو رہی ہوتی تھی نا تو وہ ان کو بوسٹ اپ بھی کیا جاتا تھا، ان کے کہنے پہ جو ہے نا رپورٹس منگوائی جاتی تھی، ان کے کہنے فلان چیز بھی آ جائے. یہ سارا کچھ چلتا رہا، دلیر تھے نا، اور پھر دلیری تو تھی ان کی، مطلب ظاہر ہے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہادر اور دلیر جج. ایسی بہادری تو ظاہر ہے مطلب روٹین کا حصہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کو کریز سے باہر نکل گیا اگر آپ چھکے مارنے کی کوشش کریں تو پھر بہادری تو ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کے جب دلائل شروع ہوئے تو انہوں نے کہا آپ کمیشن میں جا کے پیش کریں. انہوں نے کہا جی ہماری بات سن لیں، آپ نے لائیو کیا ہے، اب ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں، ہمارے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر اور جو حقائق ہم بیان کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو چیزیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں وہ حقیقت نہیں تھیں، ان کو سن لیں، بے شک پھر کمیشن بھی بنا دیں، آپ فیصلہ تو آپ نے دینا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں سنتا، جائیں. صرف ایک دن بعد ہی وہ ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو سنا جاتا، وہ بھی اسی طریقے سے لائیو ہوتے تو پھر کھل جاتا. یہ جیسے BBC کی ایک سٹوری کا کھلا ہے کہ ایک بندے کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا مظلوم اور اس کی حقیقت کیا تھی، تو یہ سارے 1 by 1 جب کیس ہوتے تو ظاہر ساری عوام دیکھ لیتی اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. جج صاحب کمیشن بناتے جو مرضی کرتے، لیکن چونکہ اصل کام یہ ہے کہ وہ نیریٹو بن گیا، اس نیریٹو کو یوز کیا گیا، اس لیے دوسرے کو تو تھوڑی سننا تھا، وہ تو نیریٹو خراب ہو رہا تھا، پھر فوراً فیصلہ اور ختم. لیکن ایک خالد صاحب میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر قانون کا مس یوز تو ہوا ہے. توہین رسالت کے حوالے سے جتنا یہ سینسٹیو قانون ہے، بہت سے لوگ پاکستان میں اٹیمپٹس تو ہوئی ہیں
اس حوالے سے کہ کوئی ذاتی دشمنی تھی تو کسی پہ اس طرح کا لگ جانا، تو ایک احتمال، مطلب جو ایک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک احتمال تو رہتا ہے نا کہ کسی نے اس کو مس یوز نہ کیا ہو، کسی نے اس کی آڑ میں آ کے اپنی ذاتی دشمنی، کوئی اپنا اس کا جو ذاتی دشمنی میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے نا بزنس سے اکٹھا ہمارا، تو میری اور آپ کے درمیان ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے نا، یا ہم پڑوسی ہیں یا کوئی ہماری اور کوئی خاندانی رشتہ داری ہے، تو اس بنیاد پہ کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے درمیان دشمنی ہو گئی، آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے. یہ جتنے پھنسے ہیں، جنہوں نے پکڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے پہلے جس کی وجہ سے وہ دشمنی پیدا ہو گئی؟ کوئی تعلق ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا نا مس یوز، یہ پتہ نہیں ڈھونڈیں کون سا قانون ہے جس کا مس یوز نہیں ہوتا. قتل کا ہو، چوری کا ہو، اور جو بھی ہیں، کون سے قانون کا مس یوز نہیں ہوتا؟ اداروں کی طرف سے ڈالے آتے ہیں، لے جاتے ہیں بندوں کو، تو ادارے ختم کر دیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو چیف صاحب ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، ہماری توہین ہوتی ہے، ہم انہیں جا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے، عدالت میں نہیں جانے دیں گے پرویز مشرف کو. تو اب عدالت ختم کرنی ہے، ہاسپٹل ختم کرنی ہے، چیف صاحب ختم کرنے ہیں، کس کو ختم کرنا ہے؟ مس یوز تو ہوا ہے نا کسی نہ کسی شے کا، کھلتے ہوا. ٹھیک ہے، تو بہرحال مس یوز پہ مس یوز کو منیمائز کیا جاتا ہے، قانون کو ختم نہیں کیا. ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کے پروٹوکولز. پہلے ہی آپ نے ایک واحد قانون ہے جس کے اوپر آپ نے پتہ نہیں کتنے چیک رکھے ہوئے ہیں. ایف آئی آر کٹنے کے لیے کتنا مشکل پروسیس ہے، ہم ادھر ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد تفتیش کا کتنا مشکل پروسیس رکھا ہوا ہے. اوپر جا کے عدالتیں بھی نیگیٹو ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی نکل جانا اس کیس کا زیادہ. وہ پھر اس سب کے بعد بھی سزا ہو جائے تو کوئی اوپر جو ہے نا وہ ثاقب نثار پھر معاف کر کے تو باہر بھیج دیتا ہے آسیہ ملونہ کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسا ہی پروپیگنڈا، یہی تو بٹھانا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مس یوز ہوتا ہے. مس یوز. اچھا میں خالد صاحب اس میں تھوڑی سی ایک جو ہے نا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مس یوز اگر ہوتا ہے اس قانون کا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا کے الزام لگاؤں کہ میرے سامنے فاروق صاحب نے یہ کیا ہے، انہوں نے مجھے گالی دی ہے یا کسی اور کو دی ہے، جو بھی کیا ہے، تو میں جا کے یہ کہہ سکتا ہوں، یہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہوں. تو پھر ہے اگر میں یہ کہوں کہ فاروق صاحب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے اوپر الزام تو اس وقت ثابت ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد نہیں ہوں گی جو سوشل میڈیا پیج کے اوپر آ گئی ہیں. تو فرانزک جب ہوتا ہے تو وہ آپ کے ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد ہونا نہیں ہوتا، اس کا فرانزک ہونا، فرانزک میں ثابت ہونا کہ یہ اس پہ تخلیق ہوئی ہیں یا اس سے آگے بڑی مقدار میں فارورڈ کی گئی ہیں. مطلب ایک آدھ کی بھی جو ہے نا اس کے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ فرض کریں میرا ہیک ہو گیا تھا فون، تو ہیک ہو کے مطلب 24 گھنٹے ہو سکتا ہے نا، لیکن ایک بندہ اگر 4 مہینے تک 3 سال سے ہو رہا ہے، 4 سال سے کر رہا ہے، 3 سال سے کر رہا ہے، تو پھر تو ہیک بھی نہیں ہو سکتا. پھر کچھ وہ سارا ریکارڈ اس کے فون سے نکل گیا. اسی یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 100 سے کئی کی 200 کئیوں کی 500 600 صفحات کی بھی جو ہے وہ فرانزک رپورٹ ہے کہ اتنی بار انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے، اس میں مس یوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اگر سازش ہے نا وہ اور سازش ہے، وہ یہ سازش نہیں ہے، سازش ہو رہے ہیں. سازش یہ ہے کہ یہ کام اتنے بڑے پیمانے پہ کرو کہ جب اتنے کیس بن جائیں تو یہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے. جب ہم کہتے ہیں نا ہدف 295C ہے، تو وہ کس طرح ہے؟ ایک دم نہیں ہے. جب اتنے بڑے کیس رپورٹ ہوں گے اور اتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی، ظاہر قانون تو دے گا جب ثبوت سامنے ہے. تو یہ دنیا تو بہرحال اس قانون کے خلاف ہے، وہ تو پہلے دن سے خلاف ہے. تو ایک تو ملک کے لیے مشکلات کھڑی، انتظامیہ کے لیے مشکلات کھڑی کرنی انٹرنیشنل لیول پر کہ یار یہ اس قانون کے اوپر ان کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ آئے. یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں یہ تو ہمارے ہی مطلب قوم کے بچے ہیں نا، ان کے تو نہیں ہیں جنہوں نے سازش بنائی ہے. سمجھیں اس بات کو. صحیح. تو پھنسیں گے، یہی مریں گے، اور پریشر سارا ریاست کے اوپر آئے گا، انٹرنیشنلی پریشر آئے گا. ایک تو یہ سوچ ہے اس کے پیچھے. دوسرا جو میرے ایک قیاس ہے وہ یہ کہ ملک کو چونکہ توڑنا مقصود تھا، 4 ٹکڑے بنانے مقصود تھے، اس کے لیے ایک تو اسلام کے نام پر ایک صوبے میں دہشت گردی آ گئی، قوم پرستی کے نام پہ دوسرے صوبے میں دہشت گردی آ گئی، کوئی حقوق کے نام پر سندھ میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا پروگرام رہا ہوگا. پنجاب میں کیا کریں گے؟ بدامنی پنجاب اکیلا سب کے برابر ہے، یہاں بھی تو کچھ کرنا تھا. تو یہاں پہ پوٹینشل تو ہے عشق رسول کے نام پر
یہاں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، لبیک ہے، سب کچھ ہے. تو آپ اگر یعنی یہ جو توہین رسالت والا قانون ہے اس کو چھیڑیں گے تو شدید رد عمل آئے گا. انتظامیہ کے اندر بھی پھوٹ پڑے گی، پولیس میں بھی پھوٹ پڑے گی، عوام بھی جو ہے نا اس پر مشتعل ہو کے نکلے گی. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ فساد کا کھڑا ہو جائے گا. اتنا نہ KPK میں ہے، نہ بلوچستان میں، نہ کسی اور جگہ ہے جتنا بڑا پنجاب میں کھڑا ہو جائے گا. اور ریاست کہاں کہاں سنبھالے گی. تو یہ بیانیہ ایویں نہیں بنایا گیا، یہ سارا فساد کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. اب کس کو اس کا شعور ہے، کس کو نہیں ہے، کون استعمال ہو گیا، کون مطلب وہ بے وقوفانہ دلیری کا شکار ہو گیا، ہم یہ نہیں جانتے. لیکن یہ بات ہے کہ اس کے ڈانڈے ملک کی توڑ پھوڑ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. علی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نواز شریف کی جو حکومت تھی اس وقت ایک جو اوتھ تھا اس میں حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی اور پورے پنجاب کے اندر جو ہے ہوا تھا. فیض آباد دھرنا بھی اسی وقت ہوا تھا، اسی کے نتیجے میں ہوا تھا، اور ایک بڑی ڈسٹربنس کی لہر جو ہے نا کالک پھینکی گئی تھی وزیروں کے اوپر، گولی احسن اقبال کو جو ہے وہ مار دی گئی تھی. تو یہ ایک حلف نامے کی اس کے اوپر ہے. اچھا یہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک FIA کا جو ذمہ دار تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بڑے آپ پہ الزام لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اریسٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اسی کی CCTV فوٹیج ہے کہ جی سادہ لباس میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے. اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھیں اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بلاسفیمر ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر کسی بندے کو وہ ایجنٹ ہے نا، وہ لوگوں کو باہر بھجواتا تھا، اس نے پیسے دینے یا غیر قانونی طریقے سے ہم نے جانا ہے، ہم نے جا کے وہاں کہنا ہے کہ FIA سے ہیں اور یہ کوئی جو ہے نا درمیان میں مداخلت نہ کرے، ہم اسے اریسٹ کرنے آئے ہیں، پکڑ کے جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا اور لے آئے اس کے اوپر. اس نے کہا بڑا سیدھا. لیکن اس نے کہا اگر یہاں جا کے ہم یہ کہیں نا کہ یہ بلاسفیمر ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس نے کہا اس نے بھی مر جانا ہے اور ہم نے بھی مر جانا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو کسی آئسولیٹ پلیس کے اوپر اس طریقے سے اریسٹ کیا جائے تاکہ یہ کسی کے کانوں کان کو خبر نہ ہو، لوگوں کو نہ پتہ چلے. اس نے کہا کہ صرف وہ بندہ نہیں، اس کی پوری فیملی جو ہے اس وقت سٹیک پہ ہوتی ہے، اس کے دور پار کے رشتہ دار بھی سٹیک پہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے. اور اس طرح سے یہ جب چل رہا تھا FIA کو بھی چونکہ بہت سارا، تو وہ اس سے میں پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر ان میں سے نا یہ جو فرانزک جو ہے نا اس میں سے 2-4 کو ہم پبلک کر دیں نا کہ جو جس قسم کی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ ہے، اس نے کہا یہ تو جیل کے اندر ہی لوگ جو ہے ان کو مار دیں. وہ جو چوری میں کے مقدمے میں ہے، اس میں قتل کے مقدمے، وہی عشق رسول میں یہ کام کر دیں گے جیل کے اپنے جو ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ مطلب اتنا کمپلیکس قسم کا یہ معاملہ ہے نا، کہتا ہے یہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ جا کے یہ بیان کر رہے ہیں اور جو یہ کھیل رہے ہیں بیسیکلی، اس کے مطلب یہ مواد جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہو سکے جیسے ہم کر رہے ہیں، کہ اس کی فیملی بھی سیف رہے، کسی کو پتہ نہ ہو. اس نے کہا کہ ان میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ بلاسفیمر ہے اور وہ پکڑا گیا ہے، نہ ان کی فیملی نے کسی کو بتایا، نہ ہم نے کسی کو بتایا. کہتے ہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کے نام آپ کے پاس تھے؟ اچھا میں اس کا جو ہے نا، یہ ہمارا ایک سائٹ پہ بھی کیس ہے جی، تو ادھر 1 سال کے بعد بات نکلی، پتہ لگ گیا. اب یہاں سے ایک نیا جو ہے نا وہ عمل شروع ہوتا، پروسیس وہ شروع ہوتا ہے کہ اب اپنے دکھڑے تو ہوتے ہی ہیں نا گاؤں دیہات میں، اپنے شریک دشمنیاں ساری ہوتی ہیں. اب جو بندہ اس لپیٹے میں آ گیا نا، اسے تو نہ بھی پتہ ہو، وہ جن کے آپ کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے، کوئی اور قسم کی مخالفت ہے، کوئی وہ جو ہے نا حسد ہے، کچھ ہے، وہ سارے جو ہے نا اس کو ایشو بنا کر اس پوری فیملی کا جینا آرام کر دیتے ہیں. ہر فرد مجرم ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی ان جیسا شمار ہونے لگتا ہے. اس کے متعلقین نہ کسی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ کسی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ صورت بن جاتی ہے. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اچھا علماء سمجھا بھی دیں، یہ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے فتوے یہ نہیں آئے، علماء سمجھا بھی دیں، بتا بھی دیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مطلب پوری فیملی کا بائیکاٹ، یا ان کو اس زمرے میں رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا کہ بھئی ان کو چلے موقع اچھا ملا ہے اب رگڑا جائے گا، وہ ذہن ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ
یہ کر دیتے ہیں. نہیں, لوگوں میں جذبات ہی بہت زیادہ ہیں اس ایشو کے اوپر, جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو اس کو اس رنگ میں نا اپنا لچ تلتے ہیں, اپنا پرانا وہ جو اسکور سیٹل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس چیز کو دیکھ کے تو بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار کہ مس یوز ہو رہا ہے. دیکھیں نا بھائی, ایک آپ کے فیملی کے ایک فرد نے کوئی جرم کیا ہے, اس پر پوری فیملی کو اس لپیٹے میں لے لیں, تو مس یوز تو ہے نا. اچھا, ویسے وہ مطلب قانون کا مس یوز نہیں ہے, لیکن اس جذبے کا مس یوز تو ہے نا, جذبے کا مس یوز, اور یہ بدترین مس یوز ہے. اور اس میں ناسمجھی میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں, وہی جذبات کی رو میں بہ کے بھی ہو جاتے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہو جاتے ہیں, اور جن کے گرجز ہوتے ہیں نا وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسری طرف کا رد عمل کی جو ہے نا وہ بھی امبیلنس ہے, ادھر بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور یہ میں بالکل اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بتایا نا, جس کو اس پورے کیس میں وہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہیں, تو وہ مطلب جذباتی ٹائپ کے جذبات تو ہیں ان کے اس حوالے سے, بلیس فیمی کے حوالے سے, اسی وجہ سے اتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آسان کام تو نہیں ہے, بندہ ظاہر ہے. تو آپ نے یہ واقعہ تو بتایا کہ وہ علماء سے تو نہیں, انہوں نے خود جا کے پھر اس علاقے میں سمجھایا اس بات کو کہ یار اس میں اگر یہ بچہ پکڑا گیا, اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے, یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یار اس کو بلا وجہ اس میں شامل نہ کریں. جس کو آج جو ہے نا وہ اس ہنی ٹریپ کا بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بنا دیا 007 بنا دیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ پایا جاتا ہے. اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ سی اس کے اندر ہے نا کہ مطلب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کی کالز آئی, میسیجز آئے کہ جی یہ فلاں ہے. جیسے میں نے پوچھا کیا ہے, اس نے جی فلاں ہمارے جاننے والا ہے, اس کا آگے رشتہ دار ہے, وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ تو اتنی اچھی فیملی ہے, وہ اس کے اوپر. اچھا, میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے جاننے والے ہیں, ذرا اس فیملی سے پوچھیں کہ انہوں سے پیسے نہیں, پیسے تو کسی نے نہیں مانگے. اچھا, میں نے کہا کیا مطلب کوئی اور ڈیمانڈ کی ہو, کوئی اور چیز اسے نہیں. میں نے کہا کیوں اس کو پکڑایا گیا؟ نہیں دیکھیں وہ مطلب وہ تو ایسی فیملی ہے ہی نہیں, ان کو خام خام ہے اس میں پھنسا دیا گیا. اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ بھائی جو جرم ہے آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, اور اس کی ایک الگ ریزنز ہیں کہ کیا ہے. یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ صرف اسمگلنگ کا کام تھا, تو جو اسمگلر ہیں اس کے خاندان سے ہی کوئی ہوگا, یا کوئی شرابی ہے تو وہ شراب کہیں پی رہا ہو, خاندانی طور پہ پی جاتی ہے تو تبھی وہ پیے گا. یہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں, اور یہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر ہے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس معاملے میں ان ہو گیا ہے. اور اس کی پھر پیچھے میرے خیال میں پچھلی دفعہ خالد صاحب نے بڑی تفصیلی وہ بات کی تھی اس کے اوپر کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ چلتا ہے, اور کیسے شیطانی عمل کے اندر وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو جب تک ایک عام لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کو اگر کسی کیس پہ شک ہے تو آپ اس کے اوپر اتنی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اس کیس کی تحقیق کر لیں. اگر تحقیق میں آپ کو آتا ہے تو پھر بے شک آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن صرف ایک نیریٹو کی بنیاد پہ ایک جو سوشل میڈیا پہ کہانی گڑھی گئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ توہین رسالت کے جرم سے ہی انکار کر رہے ہیں. جب پرواہ نہ کریں کہ اس کی تحقیق کریں, صرف سنی سنائی کے اوپر, صرف ایک اپنی پرسیپشن کے اوپر آپ جو بات کرتے ہیں بے گناہ ہوگا. ہاں, بے گناہ ہوگا کیونکہ اس کے والد صاحب بہت نیک ہیں. بھائی اس میں کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب میں نے ان کو بتایا, جب انہوں نے کچھ چیزیں بتائی, میں کہ یار اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے ان باتوں کو. مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ توہین کے اس میں جو جب موبائل سے ڈاٹا نکلتا ہے تو بہت اپنے قریبی فیملی ممبرس کی بڑی مطلب ضروری نہیں ہے اس فیملی ممبر کو پتہ ہو, بڑے محرمات کی قسم کے جو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں ان کی جو ہے بڑی نازیبا ویڈیوز یا نازیبا کانٹینٹ نکلتا ہے جس کو وہ صرف اس کو بھی ریکارڈ کر کے. اور ظاہر بات ہے یہ نیٹ ورک کو آپ دیکھیں, یہ ڈارک ویب والی چیز ہے, اور پھر انٹرنیشنل آج کل اس کے اوپر پھر پیسے والا معاملہ بھی ہوتا ہے کانٹینٹ کے اوپر. پھر جو بندہ اصل میں یہ ساری چیزیں وہ الگ ہیں. بنیادی بات اسے ڈھیٹ بنانا ہوتا ہے, وہ بے غیرت بنانا ہوتا ہے, اور اس کی بے غیرتی کا جو ہے نا ایک وہ چیک کرنا ہوتا ہے, نبض دیکھنی ہوتی ہے کتنا ہے کہ وہ بہن کے حوالے سے غیرت مر گئی ہے یا نہیں مر گئی ہے, ہر رشتہ دار کے حوالے سے مر گئی ہے یا نہیں مر گئی, مطلب وہ کر گزرتا ہے یا نہیں کر گزرتا ہے. تو امتحان لینا مقصود ہوتا ہے نا. اب جیسے تقویٰ کے امتحان ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, تو تقویٰ کے بھی امتحان ہوتے تھے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو شیطانی سائڈ پہ بھی چلیں تو اس کے بھی تو امتحان ہے نا، وہ یہی. اور یہی وجہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے فیملیز اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. ہم تو ہمارا تو صرف دائرہ کار جو ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بلیسفیمی کے حوالے سے ہوتا ہے. باقی جو وہ ان کے وہ سارے میں بلاسفیمی کے کور میں یہ سارا شیطانی کھیل کر کہ بندہ پکڑا بھی جائے نا تو پورا وہ جو اصل منصوبہ ہے وہ سامنے نہ آئے، کہ وہ بندہ بلاسفیمی والا سامنے رکھ کر نا اسی پہ فوکس کر کے تو اس سے آگے کوئی نہ تحقیق کرے یا سوچے یا اس پورے گروپ کو پکڑنے سے وہ یعنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ اس انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ اس کا جڑنا وہ ثابت نہ ہو، صرف وہ بلاسفیمر رکھا جائے اسے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے یعنی یہ والا ظاہر ہے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اصل میں تو یہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے نا وہ اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے یہ سارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ایران کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ نیشنلزم ایک بڑا اسٹرانگ جذبہ ہے، ملک کی محبت، تو اس محبت پر بھی تو آخر اس سے نکالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، تب جا کر کوئی کسی اور کے انٹرسٹ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا سودا کرے گا، تخریب کاری کرے گا، ملک توڑے گا، سارا کچھ کرے گا. تو اس کے پیچھے یہ سارے جو ہے نا محرکات. خالد صاحب اس پہ نا ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو ایک اہم ٹاپک ہے جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں روک دیا تھا، لیکن ابھی میرے خیال سے کیونکہ یہ ٹاپک چل ہی پڑا ہے، موضوعات تو ہمارے پاس اور بھی تھے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیا جائے. اب میں اس کا تھوڑا سا سوال رکھتا ہوں، سینیریو ڈیولپ کرتا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں اپنی ایجوکیشن لائف میں، بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں، یا بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ایک معاملات زندگی میں انوالو ہوتے ہیں. بچے ہیں اسکول کالجز مدارس دینی تعلیم ایک طرف، بچیاں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جیسے کسی مدرسے میں ہیں تعلیمات حاصل کریں، پھر ہمارا گھر کا انوائرمنٹ ہے، پھر ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے، اس میں ہمیں بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، میٹنگز ہیں، ڈیلیگیشنز ہیں، ٹریننگز ہیں، ورک شاپس ہیں، بیرونی دورے ہیں، بیرونی ملازمتیں ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر ہمیں انگیجمنٹ ہوتی ہے. جب آپ یہ شیطانی نیٹ ورک کرتے ہیں کہ کچھ آپ بنیادی قرآن مجید کی روشنی میں کہ بیسک پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے کہ ہم اس نیٹ ورک میں کہیں پھنس نہ جائیں. وہ جیسے ایک ہوتی ہے نا نبض، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یار سم تھنگ از رانگ، یہاں غلط ہو رہا ہے. بچوں کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن آپ وہ والدین کو دے سکتے ہیں کہ بچوں کو اس کی آگاہی دیں یا ایجوکیشن دیں کہ یار وہ اس طرح کے بلیسفیمی یا کم از کم اس شیطانی کام میں وہ کہیں نہ کہیں ملوث نہ ہو جائیں، اور خود ہمارے لیے کیا اس کی رہنمائی ہونی چاہیے. تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بہت مشکل ٹاپک ہے. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مطلب بس کی نہیں ہوتی، یہ کہیں پیچھے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نسلوں کی غلطیاں ہیں جن کا خامیازہ آ کے کسی اور نسل کو بھگتنا پڑتا ہے. اب میں کدھر جا کے جو ہے نا آپ وہ سوراخ بند کریں گے. بعض اوقات ماں باپ کی کوئی بے اعتدالی ہوتی ہے تو اس سے اس بے اعتدالی کا اثر جو ہے نا اولاد میں چلا جاتا ہے. وہ پھر ان کو آپ جتنی تربیت دے لیں وہ پھر مطلب وہ کڑوا بیج ہے، اس کی کڑواہٹ نہیں ختم ہوگی. تو اس کے لیے تو اور طریقہ ہوگا نا کہ چلیں کڑوا ہے تو کم از کم نیم پہ نہ چڑھے، کسی میٹھے درخت پہ چڑھا دو، ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا ہو جائے. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مضمون ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی کے ساتھ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی کے ساتھ ہے. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مطلب خود بھی کوشش کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، میچور لوگوں کو بھی کرنا، بچے ہوئے جو لوگ بچ گئے ہیں ان چکروں سے ان کو بھی کرنی چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ وہ ہر وقت دل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر کیوں ہے. اور جو پورا پیکیج ہے نا اگر آپ نے وہ سمجھنا ہے تو وہ پوری شریعت ہے. اصل میں شریعت ایک کلا ہے کہ جو آپ کو شیطان کی وارداتوں سے حفاظت دینے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. وگرنہ یہ شریعت کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی اپنے تسکین کے لیے نہیں دی ہے. یہ جو جنگ ہے نا ہماری شیطان کے، جو 7 مقامات پر قرآن نے بیان کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نہیں بھی دشمنی کرو اس نے تو اٹیک کرنا ہے.
تو اس کے تحفظ کا جو پروگرام ہے نا اس کا نام شریعت ہے. یہ احکام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں تو یہ اصل میں شیطان سے تحفظ کے لیے دیے ہیں. اس طرح ہم نہیں دیکھتے. نماز پڑھنے کا اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کوئی اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی ہماری نمازوں کی. روزہ رکھنے کا کیوں کہا ہے؟ کوئی اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی ہمارے روزوں کی، قربانیوں کی. یہ اس کے مقابلے میں ہماری حفاظت کے جو ہے نا طور طریقے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے. اور جہاں ایک عمل میں کمی ہوگی نا، وہ جیسے قلعہ ہے تو اس میں دراڑ آ گئی، فصیل میں دراڑ آ گئی تو وہاں سے فوجوں کے گھسنے کا امکان پیدا ہو جائے گا. تو جہاں اس عمل میں جہاں کمی آئے گی تو وہیں سے شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا. شیطان فوری حملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نے وہ سوراخ اسے نہ دیا ہو. بلم بن بورا کا بھی آتا ہے سورہ اعراف میں کہ وضرب لہم مثل وہ کیا رجلن، اس شخص کا کہ آتیناہ آیاتم من آیاتنا، اسے ہم نے اپنی بہت بڑی کرامات عطا کر رکھی تھی. فن سلخ منھا، وہ ان سے نکلا، یعنی اس کا ایک پروٹوکول تھا ان آیات کا، اس سے وہ نکلا. جب وہ نکلا تو فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. سمجھ آئی؟ تو یعنی پہلی غلطی ہم کرتے ہیں، پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اپنا سارا وہ کرنے کا. تو بنیاد اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شریعت ہے. پھر اور آگے گہرائی میں جائیں تو اللہ کی یاد کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر ہم شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتے ہیں. تو یاد سے مراد یہ ہے کہ ذکر نہیں ہے. عام طور پہ تو اس سے مراد ذکر ہی لیا جائے، یعنی زبانی لسانی ذکر مراد لیا جائے گا. لیکن اگر یاد کو ایمان کے معنی میں لیں، ایسا ایمان جیسے برننگ فیتھ ہوتا ہے جو یقین کے معنی میں لیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد رکھنا. یہ یاد رکھنا، یاد کرنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. جیسے گھر والے یاد رہتے ہیں. اب گھر والوں کا ذکر تو نہیں کیا جاتا، گھر والے مطلب ان کی یاد خود بخود آ جاتی ہے. اس طرح اللہ کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اپنی ساری معرفت کے ساتھ، اپنی ساری پہچان کے ساتھ، اپنی ابدیت کے ساتھ. اس طرح اللہ اگر آپ کے قلب و ذہن پر چھایا رہے تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا. نہیں چھایا رہے گا تو بس شیطان کو تھوتھری لگانے کا موقع مل جائے گا. وہ اپنی جو ہے نا زہر انجیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اور جب وہ شیطان قابو پا لیتا ہے تو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ انہیں سیدھے رستے سے بھٹکا کے لے جاتے ہیں شیاطین. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو ہدایت پہ چل رہا ہوں. یہ سارا قرآن ہے. اس رخ سے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں. تو یہ اس پناہ جو ہے نا در حقیقت اس شریعت کے عمل کے اندر محصور ہونے کے نتیجے میں ملتی ہے. لیکن سر اس پہ آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ ذہن خالی ہونے کا مطلب ہے شیطان کی ہماجگاہ بنتا ہے. تو آپ اسے جوڑیں نا، اللہ کی یاد سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ہماجگاہ بنے گا. اور شریعت کے دائرے سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا نرم چارہ بننا. یہ سارا اسی لیے دیکھیں نا، یہ مطلب پہلے فلمیں دیکھیں گے تو وہ مطلب راڈار پہ آ جائیں گے. وہیں سے پھر جب آپ کے اندر اشتعال، اس جذبے کی تسکین کا ایک خاص درجے میں پیدا ہو جائے گا تو کہیں سے کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے گی، کوئی پاپ اپ ہوگا، دیکھتے دیکھتے ہی ادھر کلک کریں گے تو آگے کوئی نئی دنیا ہوگی. یہ پھنستا یا دھنستا چلا جائے گا. تھیندے تھی ویندی والی بات ہو جائے گی. اور وہ بندہ اس جب جکڑا گیا تو وہ تو شیطان پھر بہت دور لے کے جاتے ہیں نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے شیطان کی پیٹھ کے بغیر. تو پھر بندہ پکا اس کا ہو جاتا ہے. سر اس پہ آرگومنٹ یہ بہت بڑا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ شریعت اور یہ جو دین کے معاملات ہیں، بہت سے مذہبی لوگ، مذہبی گھرانے، مذہبی ماحول مدارس کے اندر جیسے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ایک مطلب ایسی جو ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ آپ کی جو بات ہے نا اس پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ مذہب سے ہی بندے کا یقین اٹھ جاتا ہے. نہیں میری بات سنیں، ایک بات سمجھیں جی. دیکھیں لیولز ہیں. ایک آدمی پورا مذہبی ہے، ٹھیک ہے، مذہب اس کی عادت ہے، اس کے دل میں جو ہے نا خدا کی محبت نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے سامنے تو وہ مذہبی ہے، اللہ کے سامنے وہ فاسق ہے. جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں، جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے
कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यादिल कौमल फ़ासिकीन। अगर आपको दुनिया की ये 8 मोहब्बतें अजीज़ हैं, इन 3 के मुकाबले में जो अल्लाह, रसूल और जहाद की मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह की तरफ से नाकाम हो चुके हो, अल्लाह की प्रोटेक्शन से निकल चुके हो, निकलो यहाँ। 8 मोहब्बतों को अगर थोड़ा सा बयान भी करते हैं। आबाउकुम, बाप, वो उसमें बाप दादे जो भी हायर, एक नस्ली चाचा, वो सारे आ जाएंगे। अबनाउकुम, बेटे पोते नवासे नवासियाँ, ये सारे आ गए। इख्वानुकुम, भाई बंद कज़न सारे आ जाएंगे। अशीरतुकुम, कौम कबीला कुंबा, ये आ गया, ये रिश्तेदारियाँ हो गई। अज़वाजुकुम भी है इसमें, वो बीवियाँ या बीवियों के लिए उनके शोहर आ गए। ये 5 मोहब्बतें तो रिश्तेदारियों की मोहब्बतें। 3 माल और दौलत की मोहब्बतें। वह अमवाल एक तरफ तुमुहा, माल जो मेहनत से कमाए। विरासत में मिले हुए माल की इतनी कदर नहीं होती, वो माल जो खुद अपनी मेहनत से कमाए। तिजारतुन तखशौना कसादहा, तिजारत जिसकी कसाद बाजारी का धड़का लगा रहता है, हर ताजर को मंदे का खौफ होता है। उसमें ऐड कर लें आज के ज़माने के एतबार से कैरियर जो आपने बनाया है, जिसके मतलब वो अगर आप पूरी अट्रैक्शन हर वक्त और अटेंशन ना रखें तो कमिटेड ना रहें तो उसमें मंदा आ जाता है। या जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो ACR बिगड़ने का जो खौफ होता है, तो ये ज़रिया माश का जो खौफ है, यहाँ उसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है। वह तिजारत इन तखशौना कसादा है। और तीसरी चीज़ है वह मसाकिन व तरदौना, मस्कन की जमा सुकून हासिल करने की जगह, यानी घर, उसकी जमा मसाकिन। तरदौना के 2 मानी हो सकते हैं, जिन पर तुम मतलब बहुत रीझे हुए हो, जो तुम्हें बहुत पसंद हैं, जो तुम्हें महबूब हैं, जो खुबे हुए हैं दिल में। और या ये कि उसका ये भी मतलब हो सकता है जिनको तुमने खूबसूरत बनाया है, डेकोरेट किया है, फर्निश्ड किया है, ठीक है, ये माना भी हो सकता है उसका। तो ये 8 मोहब्बतें हैं। अब देखिए यही असल में रुकावट बनती हैं अल्लाह की राह में चलने में। जो कहा ना ये 2 जो मोहब्बतें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, वो अमली शक्ल उनकी क्या बनती है? जहाद की मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मरला आया तो यू टर्न। तो असलन वो ट्रांसफॉर्म जो होंगी वो दोनों मोहब्बतें, वो जहाद की सूरत में होंगी, कुर्बानी की सूरत में होंगी, इसार की सूरत में होंगी। तो अगर वो जहाद की मोहब्बत नहीं है, जान नहीं दे सकते अल्लाह की राह में, तो फिर वो अल्लाह की क्या मोहब्बत है आपको? अगर ये नहीं है, ठीक है, वो उनकी खातिर इनको कुर्बान कर देते हो, तो अल्लाह ने उसी दिन ऐलान कर दिया है फतरब्बसू, अब निकलो दफ्तर से और बाहर बैठ के इंतज़ार करो मौत के फरिश्ते का। वो आए और तुम्हें ले जाएगा। बाकी ये अभी तय हो गया है, ला यादिल वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन, ऐसे फासकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। लेकिन ये फिस्क मुफ्ती के फतवे में नहीं आ सकता, ये तो बातनी मामला है, दिल का मामला है, ये जानता अल्लाह है। तो मैंने बात शुरू कहाँ से की थी? हदायत और गुमराही का मसला है। हदायत और गुमराही किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला इस मामले में फ़ैसला किस बुनियाद पर करता है? ज़ाहिर है अल्लाह ताला जुल्मन तो किसी को गुमराह नहीं करता, कोई तो खराबी होती है जिसकी वजह से वो गुमराह करता है, दिल की कैफियत, वो ये कैफियत है। तो दुनिया की मोहब्बत, तो ये सारे दुनिया का कैरियर बनाने के चक्कर में ही तो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग ये जो सारी है जिसका मैंने जिक्र किया है, दुनिया में बादशाह बनोगे इस रस्ते से, सलूक शैतानी से। ट्रम्प बनना है आपने तो वो एप्स्टीन वाली जो है ना वो सारी हरकतें करनी पड़ेंगी। तो आगे मकाम बनाना है तो वो हम जिन्स प्रस्त बनना पड़ेगा। हर बड़े आदमी को ज़रा कुरेद के देखो, अंदर से वही कुत्ता निकलेगा। तो क्यों उस रास्ते से गुजारते हैं? उसकी मोहब्बत है। तो यहाँ से शुरू होते हैं ना। अब किधर किधर यही मैं बताऊँ, ये कोई आसान मसला नहीं है। जो आपको ये बता दे ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये सारा इससे नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं या आप या कोई भी मौलवी या कोई बहुत बड़ा है, दीनदार है, दिल में दुनिया रची बसी है, तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब अल्लाह क्यों फंसाएगा? इसलिए फंसाएगा ना, वो जो कहते हैं ना सनस्तद्र जो हुम मिन हैसु ला यालमून, उधर से लेके जाएंगे ना, जो वो उन्हें नहीं समझ आएगी। वो समझेंगे कि हम बड़े दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये जुल्मन नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है अंदर क्या है, इसलिए वो लोगों के सामने खोलने के लिए इधर से लेके जाएगा। और आखिरत का भी ज़ाहिर है वो अंदर की बुनियाद पर तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह अपने ज़ाती इल्म से फ़ैसला नहीं फरमाएगा। फ़ैसला फरमाए पूरा केस बना के फरमाएगा, तो वो सारे अमाल फिर सामने आएंगे, फरिश्तों के लिखे, फरिश्ते को लिखे पे पकड़ा जाएगा।
لیکن وہ بیلنس یہ ہے نا کہ فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے غلط لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو خود معلوم ہے کہ کیا ہے. یہ تو اس پر اتمام حجت کے لیے فرشتوں کا لکھا ہوا لے کے آیا جائے گا، تاکہ وہ عدل کے جو تقاضے ہیں نا کہ جج اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا، دلائل کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ دنیا تو اللہ نے اس لیے بنائی، امتحان یہ چیز ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا اصل معاملہ تو دل کی ترجیحات سے جڑا ہوا ہے. اور اب آپ جوڑیں وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اس کا مطلب ان 8 اور 3 محبتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی ان 8 چیزوں کی محبت ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے رحمان کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. جب یہ غفلت ہو جاتی ہے تو رحمان پھر شیطان کو اجازت دے دیتا ہے، اب جا، یہ تیرا بندہ ہے، تو اسے اپنا لے. یہ سارا ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یا بنی آدم علم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہ عبادت ہے نا ساری شیطان کی. بالکل صحیح. سر ایک کوشچن ہم ڈسکس تو کرتے رہے ہیں، مطلب آج ہمارا جو سلیبس ہے یا ہمارا جو کریکولم ہے اس کے اندر وہ جو ایک بنیادی تصور ہے، جیسے آپ نے ہدایت اور گمراہی کا کہا، کہ ہمارے وہ جو کامیابی اور ناکامی کے معیارات ہیں نا وہ کافی ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں. اور آج ہمارے بچوں کو جس طرح کا کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح گلوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ گاڑیاں دکھا کے، وہ ڈالرز کر کے، ہم نے اتنی کر لی، اپنی اتنی فالوشپ حاصل کر لی، اس کے اندر پھر وہ بچے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارا سارا ایک دنیاوی نقطہ نظر، میں صرف اس کی ایگزامپل اس سے ریلیٹ کر لیتا ہوں اور اس پہ آپ سے رہنمائی بھی چاہوں گا کہ یہ چیزیں ہمارے دینی نصاب میں نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. آج کل علماء بھی سارے وہ ارننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے پیٹ پالنا ہے، لیکن جو معیار سیٹ کرنا ہے، مطلب آج سے 60-70 سال پہلے ہم اپنے دادا کو دیکھیں، پرانے لوگوں کو دیکھیں، بڑی سادہ لائف تھی، زندگی تھی. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے کی وسائل کی کمی کی لائف، لیکن آج ہمارے لائف سٹائل، پھر اس لائف سٹائل کو تقاضوں کو پورا کرنا. میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر اہل غزہ آج کمپرومائز کر لیں اور نیچے لگ جائیں، ان کے سارے مال لیں، چلیں وہ تو الگ بات ہے کہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے، تو جو خواب یو اے والی جس وجہ سے حمایت کر رہے ہیں، جس طرح سعودیہ والے کر رہے ہیں، کیا ان کو وہ چیزیں نہیں میسر ہو سکتی؟ اور ان کے بچوں کے لاشیں ان کے سامنے، وہ بھوک سے بلکتے ہوئے. میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات کی تھی، جو 2 قومیں ہیں نا، ایک کشمیری اور دوسرے فلسطینی، یہ جو جس جگہ پہ پہنچ گئے نا، یہ معجزہ ہے. یہ کسی تربیت کے نتیجے میں یہاں اس طرح قربانی کوئی نہیں دے سکتا بطور قوم. سوچ بہت، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا جان بچانے کا عمل، یہ انسان کے اندر ہر حیوان میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیف رکھنا، محفوظ رکھنا، جان بچانا، ہر حیوان میں ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. اس سے اوپر اٹھ جانا کہ جان کی پرواہ نہیں رہی، بچے مر رہے ہیں اس کی پرواہ، اپنے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ تربیت جو ہے نا، یہ تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ ممکن نہیں ہے. کو ماورائی چیز سکھایا کس نے اسماعیل کو وعدہ ہوئے فرض، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی یعنی ایکسٹریم لیول کی بات ہے. تو یہ ساری حادثہ تو اپنی جگہ پہ ہے، 2 خلمیاں اپنی جگہ پہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی. لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ ہو نا تو یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان اس گئے گزرے دور میں اپنے دامن میں ایسے عظیم لوگ بھی رکھتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے نا وہ اپنی ہستی لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس مادی دور میں اتنی عظیم قربانی، اس کا جذبہ ارادہ پیدا کر لینا، آرزو پیدا کر لینا، یہی مشکل ہے. وہ کر گزرنا تو کہیں مشکل ہے. خانوادہ رسول کی مثال یہی ہے نا، کوئی شہزادے تھے. تو یہ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کربلا کو روتے ہو، ٹھیک ہے، جو کربلا برپا ہے اس کا کردار پہچانتے ہی نہیں ہو. حسینیت کس کی ہے؟ اور میری نظر میں مطلب وہ خیر کنٹروورشل ہو جائے گا کیونکہ ہم لعنت زیادہ یزید پر ہی کرتے ہیں. بڑے لعنتی کوفی ہیں. مطلب ہم آج اسرائیل کو کیا ہم گلا شکوہ کریں؟ دشمن ہے. دشمن نے تو ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. گلا شکوہ تو اپنے کوفیوں سے بنتا ہے. بڑا مجرم جو ہے نا کوفی بنتا ہے، تو اپنے کوفیوں کو پہچانے نا.
جو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اپنے محلات کے اندر. تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھیں نا کامیابی کیا وہ جو بندہ جس کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین میں, جس نے جا کے اعلان کیا تھا کہ بھئی رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے, جو ہدایت پر ہیں, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے وَقِيلَ, کہا گیا ادخل الجنہ, جنت چلے جاؤ. یعنی وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ادھر ہی سے جنت گیا ہے. قیل ادخل الجنہ. اب ذرا منظر یوں سمجھو کہ وہ تو جنت چلا گیا, ادھر جن کا بچہ مر گیا وہاں تو کورام مچ گیا. تو فرض کریں وہ منظر اس نے دیکھا ہے جنت میں, تو اس کے اگلے الفاظ کو آپ اپریشیٹ کر سکو گے. قال یا لیت قومی یعلمون, اس نے کہا کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے, وہ جان لیں, انہیں علم ہو جائے, بما غفر علی ربی, جو میرے رب نے مجھے بخش دیا, وجعلنی من المکرمین. یہاں تو میری بےزتی ہوئی ہے دنیا میں, لیکن آگے اس نے مجھے بہت عزت والوں میں کر دیا ہے. تو اب دونوں کو جوڑو تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو رود ہو رہے ہیں, جو افسوس کر رہے ہیں, جو ہے نا وہ غم سے نڈال ہیں, یہ تو خوشیوں سے اترانے لگے نا کہ جو اتنی بڑی کامیابی مجھے مل گئی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے. اصل موقف اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر تو یہ بنے گا. کوفی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو ہے نا حسین کی مثال زندہ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے, کوئی چھوٹی سی بات ہے. اور اس مادی دور میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دلائل سے قائل کرنا جن کو مشکل ہے, سمجھانا جن کو مشکل ہے, علمی انداز میں بتانا مشکل ہے, یہ قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کو بھی جو ہے نا وہ مائل کر دیتا ہے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے دوست اپنے خون سے نا میرے وجود کی شہادت دیں. تو وہ کون دے رہا ہے وہ شہادت؟ اللہ کی. اس کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ گواہ ہے نا, تو گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی جہاں پہ پروانے مرے پڑے ہوں وہ گواہی ہے کہ اوپر لائٹ ہوگی. جس پہ رات کو آ کے پروانوں نے جان لٹائی ہے, تو یہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں جس کی خاطر, تو کوئی تو ہے جس پہ ہستی لٹائی جا رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہے نا, کسی نے تو دیکھا ہے, جان قربان کر دی اس کے اوپر. یہ ہے شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. تو وہ اس وقت ہماری یعنی امت کا, ویسے تو پوری انسانوں میں امت کا کو اللہ نے فضیلت دی ہے, لیکن امت میں سے جو صحابہ کی جو ہے نا وہ مشن کو زندہ کر رہے ہیں اسی انداز میں جیسے انہوں نے کیا تھا, تو وہ یہ ہیں. اور کشمیریوں کی مزاحمت بھی ختم نہیں ہوئی ہے, تب بھی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اگر وہ ختم ہو گئی ہوتی تو 7 لاکھ فوج کیوں ہوتی وہاں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ 2 قومیں. افغانوں کا مسئلہ اور ہے, ان کو تو ہر طرف سے مدد ملی ہے. وہ جگہ ایسی تھی مطلب کہ وہاں پہ دوسری طاقتیں خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. ایک نے حملہ کیا تو دوسرے نے مدد کرنا شروع کر دی, دوسرے نے حملہ کیا تو تیسرے نے مدد کرنا شروع کر دی. وہ تو یہ مسئلہ ہوا ہے, لیکن بہرحال قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں. مزاحمت ہے جو مطلب جسے کہتے ہیں نا بے یارو مددگار جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا, تو وہ یہ 2 قومیں. اور بس آخری چیز, اور عجیب بات یہ ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر, ایک کاشغر کے قریب آباد ہے, دوسری نیل کے کنارے آباد. کنارے نہ کہیں چلیں, اس کے قریب کہیں, بالکل ساتھ ہی نہیں. ٹھیک ہے. بس وہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا, دیکھیں اس میں مطلب جو ایج بریکٹ آئی ہے بلیسفیمی کیسز کے اندر, تو اس میں تقریباً یہ 17 سے 25 سال زیادہ تعداد ہے, 25 سال یا 30 سال کے درمیان آئی ہے. تو یہ زیادہ طالب علم ہیں, اور طالب علم کے بھی جو مسائل ہیں فرسٹریشن اس لحاظ سے کہ اتنی انویسٹمنٹ کے بعد وہ پڑھائی جو ہے 90% والی کر کے پھر یونیورسٹیز کے اندر کر کے وہ مشکل ہے نا آگے بڑھنے کا. یہ آسان تھا. اچھا جابز نہیں ملتی, یا میں صرف اس پرابلم میں آتا ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ دین کے تقاضے ہیں, پھر تو یہاں اگر کوئی شارٹ کٹ نظر آ جائے, اس میں کوئی غلط پیٹرن بھی ہمیں کرنا پڑے یا اس کو, تو بچے پھر کر گزرتے ہیں کہ اب اسے میری طرف سے دیکھو نا, جیسے میں دیکھ رہا ہوں, فرض کریں یہ آپ نے یہ 20,000 30,000 ایسے لوگ تیار کر لیے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ان سب کا ڈیٹا ہے. آپ نے اس ملک کا نظام چلانا ہے,
سامنے آئے بغیر بادشاہ گر بننا ہے آپ نے. یہ 30,000 بندوں کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, اور یہ سب آپ کے بندے ہیں, ان کی فائلیں آپ کے پاس موجود ہیں, سب کچھ ہیں جو بھی ان کی کرتوت ہیں, اور یہ اب انسانیت کے لبادے سے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے کسی کو بنانا ہے جج, کسی کو بنانا ہے بیوروکریٹ, کسی کو بنانا ہے بزنس مین, کسی کو بنانا ہے پولیٹیشین, کسی کو بنانا ہے جرنیل, کسی کو بنانا ہے جو ہے نا وہ کیا اس میں فارن آفس میں پہنچانا ہے. پورا آپ نے یہ جال بچھا دینا ہے. تو اب آرمی چیف ہوا کرے نا جو ہوا کرے, ٹھیک ہے, ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہوا کرے نا جو ہوا کرے. یہ ہے اصل میں جسے ڈیپ اسٹیٹ مانتا ہوں وہ اس کو مانتا ہوں. میں اس پورا جو نظر آنے والی جو ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ, اس کو ڈیپ اسٹیٹ نہیں مانتا. میں اس کو ڈیپ اسٹیٹ مانتا ہوں جس کی جڑ نیچے سے ملی ہوئی ہے, جا کے خفیہ نیچے, جو سدا بار حکومت میں ہوتی ہے, پارٹی جس مرضی کی ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ در حقیقت موساد کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے. اسے آپ یہ نہ سمجھیں, اتنا سادہ نہ بنے کہ یہ میز بلاسفیمی کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. یہ پورا نیٹ ورک جو بنے گا وہ انہی افراد سے بنے گا. وہ انہیں پتہ ہے ہم نے تو ترقی کرنی ہی کرنی ہے. خالد صاحب یہ مطلب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں آج کل جو چل رہا ہے, لوگ 50 سے 60 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں سے جو شمالی افریقہ کے کسی ملک میں پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے, یا پیدل چل کے یہاں سے پورا پاکستان کراس کرتے ہیں, ایران کراس کرتے ہیں, ترکی کراس کرتے ہیں, یونان میں پہنچتے ہیں, اور وہ یورپ کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہر جو بارڈر کے اوپر کسی بھی جگہ ان کے لیے گولی کھانا جو ہے نا وہ ایک نارمل روٹین ہوتی ہے. یا جو شمالی افریقہ جاتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں 100 150 لوگ, اور وہ سمندر میں ایک رخ پہ ڈال کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جا کے ادھر پہنچتی ہے, کہیں پہنچتی ہیں کہیں ڈوب جاتی ہیں, اور یہ انہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ اس کے لیے 30 40 50 60 لاکھ اور سب سے تک بھی دیتے ہیں, جان کی وہ قیمت بھی دیتے ہیں. تو اگر مطلب ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یار آپ کو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, بیٹھے بٹھائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ایک فیک آئی ڈی بناؤ اور اس سے آپ نے یہ کام کرو, تو آپ کے لیے جو ہے نا یورپ میں سارا کھلا ہوا ہوگا, آپ کو یہاں سے لے کے جائے گا. تو اس بچے کے لیے تو وہ جو ہے نا بہت بڑا ایڈونچر ہے. بالکل. پھر یہ مذہب کی تبدیلی والا معاملہ, اس میں بھی تو دیکیں نا یار یہ کام کر کے مذہب کیا قادیانی نیٹ ورک, یہ بھی تو دیکھیں نا, اس میں اس سے زیادہ ٹیمپٹیشن, آپ کی شادی بھی ہو جائے گی, آپ کو یہ بھی مل جائے گا, اور آپ کو اسائلم والی چیز بھی آ جائے گی. تو ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. اور پاکستان کی تو ویسی محرومیاں اتنی ہیں کہ لوگ گالی تو دینا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یار میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو اور آگے بڑھو. تو بہرحال یہ چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ مزید رہنمائی کے طور پہ, اور یہ بنیادی چیزیں جو خالد صاحب آپ نے بتائی ہیں کہ یہ ہدایت اور گمراہی ہے, اور قرآن کی جو اصل معنی ہے, روح جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو اپنے اوپر طاری کرنا, اس کی ایسنس کے ساتھ اس کو لے کے چلنا. اصل تو مقصد تب ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہم فیڈ بیک تھا کہ کچھ لوگوں نے کویسچنس کیے تھے جو ہمارے لاسٹ پروگرام کے حوالے سے ہم نے کہا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کویسچنز اور آ جائیں تو ایک سیشن پھر ہم کویسچنس کے ساتھ ہی کر لیں. کچھ عالمی حالات پہ شام والی صورتحال تھی, وہ پھر کہیں لیکچر میں یا کسی اور جگہ آپ پھر ڈسکشن کر لیجیے گا, اس کو پھر اگلے نیکسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے باقی معاملات کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.